بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ پاک یہ عید بھی دوسری عیدوں کی طرح آپ کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں، اور اس کے ساتھ ہی قربانی کا گوشت بھی بہت زیادہ ملے، کیونکہ یہ قربانی کی عید ہے اور مجھے لگتا ہے سب کے گھر گوشت بہت زیادہ جمع ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ آپ لوگوں نے کس جانور کی قربانی کی ہے اور آپ کی یہ عید کیسی گزری۔ اور آج ہم جو چاند اسپیشل جو ہے، چاند رات اسپیشل ناول وہ پڑھیں گے خواتین ڈائجسٹ سے۔ میں نے یہ لیا ہے کیونکہ بہت سی میری بہنیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ خواتین کے ناول پڑھیں، تو آج خواتین ڈائجسٹ کا میں نے ناول چوز کیا ہے۔ چاند رات سے متعلق، عید الاضحیٰ مطلب بقر عید سے متعلق یہ ناول ہے۔ فیبرری 2004 میں یہ شائع ہوا تھا۔ بہت ہی خوبصورت بقر عید اسپیشل ناول ہے یہ۔ آ گئے ہیں نکھار کے موسم، شازیہ چودھری کا یہ بہت ہی پیارا ناول ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آخر بکرا کب آئے گا ہمارے گھر میں؟ اتنے شور شرابے میں بھی احمد کی چلاتی ہوئی آواز پنڈی کے اس وسیع و ریز اور گنجان آباد کوٹھی کے مکینوں کے کانوں تک رسائی حاصل کر چکی تھی۔ بکرے پہلے کیا کم ہیں ہمارے گھر میں؟ عبیر جل کر بولی۔ اوفو گھر والوں، جاگ جاؤ، عید قربان یعنی کہ بکرا عید یعنی کہ بقر عید سر پر آ کھڑی ہوئی ہے اور یہاں کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ احمد سے چھوٹا احمد اس سے بھی بلند آواز میں شور مچا رہا تھا۔ بقر عید کی تیاریاں اور رونقیں کب شروع ہوں گی ہمارے ہاں؟ احسن نے اپنا بریف کیس ٹیبل پر اچھال کر آہ بھرتے ہوئے لہجے کو مزید دردناک بنایا۔ اماں جی، میں کہتا ہوں اس بار پورے 6 بکروں کا جلوس نکلنا چاہیے ہمارے گھر سے، تاکہ محلے والوں کو پتہ چلے۔ اور احمد نے جوش کے ساتھ اماں جی کے کندھے دبائے۔ لوگوں کو ویسے ہی اچھی طرح خبر ہے کہ اس گھر میں ایک نہ دو پورے 6 بکرے رہتے ہیں۔ عبیر نے بھنا کر گوہر افشانی کی۔ ایک تو اس کو خواہ مرچیں لگی رہتی ہیں۔ احسن نے غور سے تل ملاتے چہرے اور بگڑے تیوروں والی عبیر کو دیکھ کر تبصرہ کیا۔ ابا جی آئیں گے تو ان کے سامنے کرنا میری شکایتیں۔ وہ اسے دیکھ کر غرائی۔ اوہو، جل گئی، احمد ہنسنے لگا۔ اتنا غصہ کیوں سوار رہتا ہے تمہاری اس ننھی سی ناک پہ؟ احسن چھیڑنے سے باز کیسے رہ سکتا تھا؟ یوں بھی اسے عبیر کو چھیڑ کر بہت مزہ آتا تھا۔ اس کے تل ملاتے روپ کی لالیاں اور آنکھوں میں لپکتے غضب کے شرارے چھرا بن کر سیدھا اس کے دل پر لگتے تھے۔ ان کی بات بچپن سے طے تھی، وہ جی بھر کر ہنس اٹھاتا تھا۔ دیکھ رہی ہیں تائی امی آپ، اس نے اپنی متوقع ساز سے رجوع کیا۔ احسن، کیوں چھیڑتے ہو بچی کو؟ تائی جان اپنی روانی میں مٹر چھیلتے ہوئے بے ساختہ کہہ گئی۔ تو اور کس سے چھیڑوں؟ احسن کا معنی خیز قہقہہ اپنے تعاقب میں بہت سے مردانہ قہقہوں کو لے کر آیا تھا۔ عبیر کا یہاں ٹھہرنا دو بھر ہو گیا۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے ہال کمرے سے نکل گئی۔ کیوں ستاتے ہو میری بیٹی کو اتنا؟ اپنے آپ میں گم، سادہ دل، مخلص اور بآسانی بلیک میل ہو جانے والی تائی جان سب کی ہی پسندیدہ تھی۔ 4 جوان جہان بیٹے اور 2 بیٹیوں کی ماں تھیں، اور اس کوٹھی کے نیچے والے پورشن میں مقیم تھی۔ اوپر والے پورشن میں چچی جان رہتی تھی اپنے 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے ساتھ، جن میں سے ایک عائشہ کی شادی ہو چکی تھی، دوسری عبیر کی۔ احسن سے بات طے ہو چکی تھی، اس لیے چچی جان بیٹیوں کے معاملے میں کافی حد تک مطمئن تھی کہ دونوں ٹھکانے لگ چکی ہیں۔ چچا جان کی وفات کے بعد تایا جی یعنی ابا جی بھی گھر کے مردانہ سربراہ تھے۔ زنانہ سربراہ دادی جان تھی، جنہیں لڑکیوں کی قوم لاڈ سے اماں جی بھی کہتی تھی۔ پتہ ہے امی، اس کا چہرہ اور اس کے انداز پکار کر کہتے ہیں، آؤ مجھے چھیڑو، آؤ مجھے ستاؤ، میرا دل جلاؤ، مجھے غصہ دلاؤ۔ احسن ہنس رہا تھا۔ اس کے لہجے میں عبیر کے لیے جو اپنائی چھپی تھی اس سے سب ہی واقف تھے۔ بھابھی، عائشہ کا فون ہے، آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے۔ چچی جان سیڑھیوں کے نیچے رکھے ٹیلی فون سٹینڈ کے پاس کھڑی بلا رہی تھی۔ تائی جان لپک کر اٹھی۔ کھانا کب لگے گا لڑکیوں؟ احمد نے بڑی مظلوم آواز بنا کر صدا لگائی۔ صبر کرو، ابا جی تو آلے اور دادی اماں بھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ سارا نے ڈپٹ کر کہا۔ سارا، او سارا بھائی، سارے کا سارا کھانا خود نہ کھا جانا، کچھ ہمارے لیے بھی رکھنا۔ وہ احمد ہی کیا جو اس کی گت نہ بنائے۔ پکایا کیا ہے؟ حسن منزل میں ہمیشہ سے رات کے کھانے پر خاصا اہتمام ہوتا تھا، اور خاص طور پر ہفتے کی شام کو تو گویا بقول سارا کے من و سلوہ اتر آتا تھا میز پر، کیونکہ
اس گھر کے دستور کے مطابق سب بچھڑے ہوئے ایک جگہ جمع ہوتے تھے۔ عائشہ سسرال سے آتی تھی، دادی جی کی دونوں بیٹیاں صبا اور نور ماں سے ملنے آتی تھی۔ رات کو بہت رونق میلہ لگتا تھا، سارے مہمان رات یہیں رکتے تھے، دیر تک جاگا جاتا، گپیں لگتی، چائے، کافی، کولڈ ڈرنکس، چپس اور ڈرائی فروٹ سے وقفے وقفے سے چلتے رہتے۔ یوں اتوار کی صبح ماں جی کے علاوہ سبھی دیر سے اٹھتے تھے اور صبح کا اور صبح کا نام 12 بجے سے پہلے نہیں اور صبح کا ناشتہ 12 بجے سے پہلے نہیں بنتا تھا۔ دوپہر کا کھانا 4 بجے لگتا۔ کھانا کھا کے شام کو سب حسب معمول اپنے اپنے گھر کی راہ لیتے تھے۔ آج بھی ہفتے کی شام تھی اور گھر والوں کو اپنے معزز مہمانوں کا انتظار تھا۔ ابیر، سارا اور مدیحہ نے چچی جان کے ہمراہ کچن سنبھالا ہوا تھا، جبکہ تائی جان را میٹیریل فراہم کرنے کی ذمہ دار تھی۔ سبزیاں دھو کے کاٹ دیں، گوشت صاف کر کے دے دیا، دال چاول چن دی، سلاد، چٹنی یا کوئی میٹھا بنا دیا۔ اصولاً گھر کے کچھ کام ان مسٹنڈوں کے بھی ذمے ہونے چاہیے۔ ابیر ہر ویکنڈ پر ان لڑکوں کی ٹانگ کھینچتی تھی، اور نہ صحیح تو کم از کم ہفتہ اتوار تو انہیں کام میں ضرور ہاتھ بٹانا چاہیے۔ کیوں نہیں بٹاتے ہم؟ احمد جو ابھی سودا سلف لے کر آیا تھا، ہاتھ میں جا کر چمک کر گویا ہوا۔ سارا سودا سارا سودا میں ڈھو کے لایا۔ سبزی منڈی میں اچھا خاصا جھگڑا کر کے آلو، پیاز اور دوسری سبزیوں کے ریٹ کم کرائے، پھر گوشت والی دکان پر لمبی قطار کو توڑ کے کسائی صاحب سے گوشت کٹوایا، اور پھر پنساری کے پاس پہنچ کر تمہارے لکھے ہوئے مسالے نکلوائے، پھر فروٹ منڈی میں جا کے اچھا مال چھانٹ کے نکلوایا، پھر احمد صاحب ایک بار پھر شروع ہوئے تو پھر ان کو سٹاپ کرنا مشکل ہو گیا۔ بس رہنے دو لڑکی اپنے کام کاج کے قصیدے۔ توبہ، نماز پوری کرنا دو بھر کر دیا تم نے۔ جاؤ دیکھو صبا اٹھی ہے یا نہیں، کہو اماں جی بلا رہی ہیں۔ اماں جی نماز ادا کر کے ہال کمرے میں داخل ہوئیں۔ توبہ توبہ، صبا پھپھو کو جگانا یعنی ان کی نیند میں خلل ڈالنا اس کی مجال نہیں ہے مجھے تو ان کی کلف لگی نہایت پرتکلف اور خطرناک حد تک سنجیدہ شخصیت سے ویسے ہی بہت خوف آتا ہے۔ احمد نے کانپنے کی ایکٹنگ کی، پھر ایک دم کونے میں بیٹھی اتنی دیر سے خاموش ان کی باتیں سنتی روحا کو دیکھ کر خجل سا ہو کر پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ چچی جان نے روحا کو متوجہ دیکھ کر گھور کر احمد کو دیکھا۔ روحا نے احمد کی بات بھی سنی تھی اور چچی جان یعنی اپنی چھوٹی مومانی کی تنبیہی نظروں کا بھی بخوبی مشاہدہ کیا تھا۔ اس نے ممی کے بارے میں احمد کے یہ کمنٹ سن کر قطعی برا نہیں مانا۔ اس کی ممی ایسی ہی تھی، بہت ایکٹیو، ہر دم مصروف، ہر وقت جلدی میں رہتی، مقابل کو خود سے زیادہ فری ہونے کا موقع نہیں دیتی تھی۔ ان کے چہرے پر چھائی سرد مہری جمود اور ایک پرخوف سا سکوت خود روحا کو بوکھلا دیتا تھا۔ سب ان سے بات کرتے ہوئے نہایت محتاط ہو جاتے تھے۔ میں دیکھ آئی ہوں، وہ ریسٹ کر رہی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈنر ٹائم تک نیچے آئیں گی۔ کچھ دیر بعد سارا نے آ کر تازہ ترین اطلاع باہم پہنچائی۔ یوں اکیلی کونے میں لگ کر کیوں بیٹھی ہو بیٹا؟ اپنے بہن بھائیوں میں ہنسو کھیلو۔ اماں جی نے اپنی اس گوری گلابی سیاہ جینز اور وائٹ جرسی میں ملبوس ریزرو بلکہ بور سی بیٹھی نوازی کو دیکھ کر نرمی سے سمجھایا۔ ادھر سے کھیکھی شروع ہو گئی۔ ہاں بھئی امریکن کزن، آؤ ہم سے ہنسو کھیلو۔ شرارتی احمد تو فوراً ہی بول پڑا۔ روحا بری طرح پزل ہو گئی مگر اپنی عادت کے مطابق کچھ کہہ نہیں سکی۔ یوں بھی اس کی اردو صاف تو تھی مگر اتنی بامحاورہ ہرگز نہ تھی کہ وہ ٹکڑا توڑ جواب دے سکتی۔ پچھلے سال ہی تو وہ لوگ امریکہ سے مستقل پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ اس کی بڑی بہن شہلا کی امریکہ میں ہی شادی ہوئی تھی۔ بڑے بھائی سمیر نے کئی سال پہلے امریکہ سے واپس آ کر آرمی جوائن کر لی تھی۔ وہ اب میجر تھے اور کچھ سال پہلے ان کی شادی ایک کرنل کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ وہ چکلالہ اسکیم 3 میں رہائش پذیر تھے اور مزاج میں وہ ممی سے بھی 2 ہاتھ آگے ہی تھے۔ سخت انداز، لہجہ تفشیشی اور انداز خشک۔ دوسرے نمبر کے بھائی عمیر امریکہ میں MBA کر رہے تھے۔ ابو کا بزنس امریکہ میں تھا اور اب پاکستان آنے کے بعد یہاں بھی ایک برانچ کھول لی تھی، سو وہ کبھی امریکہ ہوتے تھے کبھی پاکستان۔ روحا کا پاکستان میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ 1 سال سے وہ بھٹکی ہوئی روح کی طرح اسلام آباد کی بڑی سی کوٹھی میں تنہائی کے بیزار اور یاسیت بھرے شب و روز گزار رہی تھی۔ یہاں حسن منزل نانی کے ہاں آتی تو اس کا ڈپریشن اور بڑھ جاتا تھا۔
ہنستے کھیلتے بے فکر اور محبت بھرے ماحول میں پرورش پانے والے بے پرواہ سے کزنز اور ان کے چٹکلے، ان کی گرما گرم محفلیں، لڑکیوں کی آپس کی رازداریاں اور خوشگپیاں، وہ چاہنے کے باوجود خود کو ان میں مدغم نہیں کر پاتی تھی۔ ممی کے حکم کی مجبوری پاؤں نہ باندھتی تو وہ کبھی بھی ویکینڈ پر یہاں نہ آتی۔ ہر بار ان کے کہنے پہ وہ دل ہی دل میں الجھتی کڑتی مجبوراً جانے کے لیے تیار ہوتی تھی۔ اس کے دل میں بے ساختہ بہت سے احتجاجی فکرے گونجتے تھے، مگر کبھی ان کو زبان دینے کی جرأت نہیں کر سکتی تھی۔ ممی کی ہر بات اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ اس سے روگردانی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے روگردانی کرنا سیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ روگردانی کرنا اسے سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ بے شک امریکہ میں پلی بڑی تھی، مگر ماں کی تربیت، باپ کی شروع سے بیٹیوں کو خود سے دور رکھنے کی ادا اور بھائیوں کی حاکمانہ فطرت نے اس کے اندر سرکشی و بغاوتی کو ابھرنے نہیں دیا۔ وہ خود کو واضح نہیں کر سکی، نہ اعتماد اور ذہنی پختگی اس کے نصیب میں جگمگا سکی تھی۔ شاید اسی لیے ظاہری جھلملاتی خوبصورتی کے باوجود اس کی شخصیت بے کشش تھی، اور اس کی صحبت بوریت اور بیزاری کا باعث تھی۔ وہ کسی جگہ پر اپنی کسی خوبی کی بنا پر امتیازی حیثیت نہیں حاصل کر پائی تھی۔ نہ اس کی آواز اور انداز میں شگفتگی تھی، نہ لہجے میں برجستگی تھی، نہ اتنی ہمت تھی کہ خود سے بڑھ کر کوئی کام کر سکے۔ لڑکے بکروں کی خرید کے لیے اماں جی سے بحث کر رہے تھے۔ ارے بھائی، باری باری بولو، میں ایک وقت میں ایک بندے کی آواز سن سکتی ہوں، مگر ان کی بات پر کون عمل کرتا؟ سب کی اپنی اپنی بولیاں تھیں۔ دادی جان، ایک بات آپ ہم لڑکیوں کی طرف سے بھی سن لیں پلیز۔ عبیر اپنی مخصوص خفا خفا سی آواز میں مخاطب ہوئی۔ جی ہاں، انہوں نے بھی کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ ان کے ٹولے کی رائے بھی پوچھ لیجئے ذرا۔ مقابل عبیر ہو تو احسن اپنی شرارت سے کیوں کر باز رہ سکتا تھا۔ بقرہ عید سے ایک دن پہلے آئیں گے، پچھلی مرتبہ کی طرح ایک ہفتہ پہلے ہرگز نہیں آئیں گے۔ یہ لڑکے محلے میں شو مارنے کے لیے تو خوشی خوشی انہیں چمکا لچکا کے رسیاں پکڑ کر باہر لے جاتے ہیں، لیکن ان کے چارے پانی اور گندگی صاف کرنے کے لیے ہم لڑکیاں ہی رہ جاتی ہیں۔ عبیر نے کہا، یہ تو تم لوگوں کا کام ہے، گھر کی صفائی اور ہمارے چارے پانی کا خیال بھی تو تم ہی رکھتی ہو۔ احمد کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اتنے سارے جانوروں کی موجودگی میں مزید لانے کی کیا ضرورت ہے؟ عبیر نے جل کر حساب چکتا کیا۔ وہی سمجھا کرو نا، مدیحہ کھلکھلائی تھی۔ یہ زبان والے ہیں، وہ بے زبان ہوں گے، آخر ورائٹی تو ہونی ہی چاہیے نا گھر میں۔ یہ علی اور ولی ابھی تک نہیں آئے انسٹیٹیوٹ سے۔ چچی جان کو اپنے دونوں سپوتوں کی فکر ہو رہی تھی۔ دونوں نے بی ایس سی کے بعد کسی کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ چھٹی کا ٹائم تو ہو چکا ہے۔ احسن نے گھڑی دیکھی، آتی ہوگی ان کی پھٹ پٹی۔ اگر راستے میں کہیں خراب نہ ہوئی تو مزید 5 منٹ بعد پہنچ جائے گی۔ اور یہی ہوا۔ 5-7 منٹ بعد بغیر سائلنسر کے ان کی موٹر بائک گیٹ پر ہارن دے رہی تھی۔ احمد نے جا کر دروازہ کھولا۔ آ گئے مہمان آنے گرامی۔ علی نے پورچ میں کھڑی صبا پھپھو کی گاڑی دیکھ کر خود ہی اندازہ کر لیا تھا۔ ہاں بھئی، امریکن تو پہنچ گئے، البتہ اپنے بلوچی مہمان نہیں پہنچے۔ احمد کا اشارہ نور پھپھو کی طرف تھا، جن کے میاں کا تعلق بلوچ قبیلے سے تھا۔ وہ پہنچنے والی ہیں، اور عائشہ آپی؟ ولی نے اپنی بڑی بہن کے بارے میں استفسار کیا۔ ان کا ابھی فون آیا تھا، پنکی کی طبیعت خراب ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی ہیں۔ انہوں نے اس بار آنے سے معذرت کر لی ہے۔ اوہ ہو، ویسے آپی اور ان کے میاں سے چھیڑ چھاڑ کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے۔ ولی ان کے ساتھ ساتھ چلتا حال کمرے میں آ گیا۔ السلام علیکم ڈیئر کزن۔ علی اور ولی نے باری باری روحا سے سلام دعا کی۔ جی وعلیکم السلام، وہ مختصراً کہہ کر چپ ہو گئی، بلکہ اسے چپ لگ گئی۔ آ گئے خیر سے کمپیوٹر کی دنیا میں حشر برپا کر کے؟ مدیحہ نے ان کو استقبالیہ مسکراہٹ سے نوازا۔ یہ ولی کا بچہ تو انٹرنیٹ کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اور اللہ معافی دے جانے کیسے کیسے خانے کھولتا ہے۔ استغفار، میری تو نظریں ہی نہیں اٹھتی، یا یہی اپنے گناہوں کی گٹھری کو باہر ہی کرتا رہتا ہے۔ مزید علی نے وضاحت کی، ہاں ہاں، تم تو بڑے سادہ نیک نفس لڑکے ہو، تبھی تو ایسے ویسے خانوں کے بارے میں پوری معلومات رکھتے ہو۔ احسن نے اس کے کان کھینچے۔ نور پھپھو آ گئی؟ سارا کے کان باہر رکنے والی فوکسی کی آواز پر لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ آئیے آئیے ڈڈو کار والے پھپھا جی۔ نور پھپھو اور انور پھپھا بہت ہی سادہ و مخلص اور ہنسوڑ قسم کے میاں بیوی تھے، اور بچوں کے فیورٹ بھی۔ گرما گرم استقبال ہوا۔ وہ سب طرف سے ہاتھوں ہاتھ لیے جا رہے تھے۔ روحا خاموشی سے مشاہدہ کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کی ممی اور ابو کو کبھی اس طرح خوش دلی اور بے تکلفی سے ویلکم نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے سامنے سب ریزرو اور فارمل سے رہتے ہیں۔ نور خالہ کو کیسے دل و جان سے سب سر آنکھوں پر بٹھا رہے ہیں۔ اس نے دل میں محرومی کا احساس ابھرتا محسوس کیا۔
ممی بھی تو سب سے فاصلے پر رہتی ہیں، نہ کسی سے بے تکلف ہوتی ہیں، نہ کسی کے مذاق پر مسکراتی ہیں، بلکہ مذاق کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر ناراض ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی ان سے مذاق کی جرات نہیں کرتا۔ خود بھی خاندان میں مقبولیت حاصل نہ کر سکی اور مجھے بھی اس اعزاز سے محروم ہی رکھا۔ مگر کیا کیا جائے، ممی کے ناپ تول کے پیمانے بہت مختلف ہیں۔ وہ خاندانی پسندیدگی کو کسی کھاتے میں ہی نہیں رکھتی۔ وہ ان لوگوں کو اپنے پائے کا ہی نہیں سمجھتی کہ بے تکلف ہوں۔ وہ تو خود کو کسی اور ہی پیمانے سے ناپتی ہیں۔ اپنا کیریئر، اپنی کامیابیاں، اپنی فٹنس، اپنے دونوں پالس کی روز بروز بڑھتی مقبولیت اور آمدنی، اور ابو کے بزنس کی بیرون ملک بننے والی مضبوط ساکھ۔ وہ حسرت بھری نظروں سے نور خالہ اور ان کی فیملی کے لیے خیر مقدمی کلمات و انداز ملاحظہ کرتی رہی۔ ان کے بچے رابی اور کیسر اپنے کزنز کے ساتھ گھل مل گئے تھے۔ اس سے بھی سرسری سی سلام دعا کی، پھر وہ آپس میں ہنسی مذاق میں لگ گئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مجھ میں ایسی صلاحیتیں ہی نہیں کہ میں دوسروں میں گھل مل سکوں، ان کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی برت سکوں۔ وہ اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ اٹھ کر اوپر ٹیرس پر چلی گئی۔ حاضرین میں سے کئی ایک نے مڑ کر اس کو خاموشی سے باہر نکلتا دیکھا۔ یہ ہماری امریکن نکچڑی کزن کو کیا ہوا؟ احمد نے حیرانی سے سب کی طرف دیکھا۔ غرور ہے بھائی، سرتاپا غرور ہے، اور غرور برحق بھی ہے۔ احسن گھٹنوں کے نیچے کشن رکھ کر ایزی ہوا۔ اتنا بے تحاشا حسن، اور پھر اس پر امریکہ میں پلنے بڑھنے کا فخریہ احساس، اور سونے پہ سہاگا، اتنے رئیس ماں باپ کی اولاد ہے۔ سب ابو کے دونوں پارلرز اسلام آباد کے سب سے پوش سیکٹرز میں ہیں، جہاں سے ان کی روزانہ کی آمدنی فی پارلر کم از کم 6-7 ہزار سے نیچے نہیں آتی۔ حیات پھپھا کا بزنس تو ویسے بھی کب کا کروڑوں کے ہندسے کو چھو چکا ہے۔ اتنا پرتعیش بیک گراؤنڈ، بھائی اگر اس پر بھی وہ غرور نہ کرے تو یہ ان کی زیادتی ہوگی۔ حسن نے بڑے دلچسپ انداز میں اظہار خیال کیا۔ ہم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے محترمہ کو اپنے ساتھ مکس کرنے کی، مگر وہ سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ ابیر نے شانے اچکائے۔ میرا خیال ہے وہ کم گو ہے، سارا نے سادگی سے کہا، اور یہ کم گوئی اس کے احساس برتری کا نتیجہ ہے، احسن نے برجستہ کہا، اور یہ برتری والدین کی طرف سے ورثہ میں بھی مل سکتی ہے۔ مدیحہ بولی، بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے تو صبا پھپھو کو سلام کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، سارا نے جھرجھری سی لی۔ یہ لوگ تو لگتا ہی نہیں کہ ہمارے خاندان سے ہیں، نہ ان کی اونچی حیثیت سے ہم میچ کھاتے ہیں، نہ ان کے پرتکلف انداز سے ہمارے مزاج ملتے ہیں۔ مدیحہ نے بھی اظہار خیال ضروری سمجھا۔ اچھا بھئی، اب کچھ کھانا وانا ہو جائے، میرا خیال ہے تمام نشستیں پوری ہو چکی ہیں، یعنی کورم پورا ہو چکا ہے۔ احمد بھوکا بہت کچا تھا۔ اسامہ بھائی کے بغیر یہ کورم کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ سارا نے بہت پیار سے اپنے بڑے بھائی کو یاد کیا۔ ارے آج تو ان کا ڈرامہ بھی آنا تھا، وہی جو سلسلے وار آ رہا ہے کراچی مرکز سے۔ ڈراموں کی شوقین مدیحہ نے ایک دم ہلڑ مچا دیا۔ ہاں بھئی، آج ہفتہ ہے، یاد ہی نہیں رہا۔ چلو ٹی وی آن کرو۔ سب ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ویسے ایک بات ہے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے ابیر نے تبصرہ کیا، اسامہ بھائی جیسے اصل زندگی میں سڑی اور الگ تھلگ سے ہیں، ویسا ہی رول انہیں ڈرامے میں بھی ملا ہے۔ ایسا ہیرو جس رانجھے کو راضی کرتے کرتے خود ہیروئن کا بھٹا بیٹھ جائے۔ یہ تو ہے۔ سارا کو ہنسی آ گئی۔ دیکھنا تو صحیح، بھائی کی لکس اور نقوش اداکار نعمان ایجاد سے کتنے ملتے ہیں۔ مدیحہ نے بڑے شوق سے نظریں اسکرین پر مرکوز کی۔ اسامہ بھائی نے ماربل گولڈ والوں کی طرف سے منعقد کی گئی کار ریلی میں بھی تو حصہ لیا تھا، کیسر نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، اور ہر سال کی طرح اب بھی انہوں نے ہی یہ ریس جیتی ہے۔ ان کا تو ارمان ہے کہ کسی طرح پیرس کار ریلی میں حصہ لیں اور اپنی ڈرائیونگ کے بہترین جوہر دکھائیں۔ ان کی لیکچرشپ کیسی چل رہی ہے؟ H8 کالج میں پڑھا رہے ہیں نا؟ رابعہ نے تصدیق چاہی۔ ہاں، باٹنی کے لیکچرر ہیں، سارا نے فخریہ کہا، اور ہمارے بھائی شوبز سے وابستہ ہونے کے باوجود بہت شریف، نمازی اور دیندار انسان ہیں۔ احسن کے چہرے پر چمک تھی۔ ویسے یقین نہیں آتا کہ ایک انسان میں اتنی ساری خوبیاں اور صلاحیتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں۔ MC باٹنی لیکچرر کار ریلی کے باقاعدہ والنٹیئر، شوبز کے مقبول ہیرو، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی احکامات کی بھی مقدور پر پابندی کرتے ہیں۔ رابعہ کے لہجے میں بے یقینی سی تھی۔ اسامہ کے ذکر پر رابعہ کا چہرہ جھلملا اٹھا تھا۔ بس دیکھ لو، سارا ناز سے بولی، اسامہ بھائی بہت غیر معمولی انسان ہیں۔ میں نے سوچا تھا بھائی اچھی ہیروئنیں پھنسائیں گے تو ہماری بھی بات بن جائے گی، مگر وہ تو سیٹ سے اترتے ہی اپنی ساتھی اداکاراؤں سے یوں اجنبی بن جاتے ہیں جیسے کبھی جان پہچان ہی نہ ہوئی ہو۔ احمد نے مایوسی سے کہا،
بھائی جان کو ادھر ادھر منہ مارنے کی عادت نہیں ہے۔ سارا نے گھور کر بھائی کو دیکھا۔ ہاں بھائی، وہ تو اپنی اتنی گوری چٹی کم عمر امریکن کزن کو بھی لفٹ نہیں کراتے۔ ایسا نے سرگوشی کی اور سب کے کہکہوں نے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ اسامہ بیٹے، اسلام آباد سائٹ پہ جا رہے ہو تو F73 بھی ہوتے جانا۔ تمہاری صبا پھوپھو کے لیے کچھ چیزیں رکھی ہیں، اسے پہنچا دینا۔ اس ویکنڈ پر مصروفیت کی بنا پر آ نہیں سکی تھی۔ اماں جی نے سیاہ پینٹ اور سیاہ شرٹ کے ساتھ گرے کلر کا کوٹ پہنے نقص سے تیار اسامہ کو آواز دے کر کہا۔ اس کے ہاتھ میں چابی تھی، دوسرے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ چہرے پر گہری سنجیدگی اور متانت نمایاں تھیں۔ آئی ایم سوری اماں جی، میں PTV ہیڈ کوارٹر جاؤں گا، F7 کی طرف نکلنا نہیں بنتا۔ آپ احمدیہ علی سے کہہ دیجیے گا۔ وہ شائستگی سے گویا ہوا۔ لو، وہ تو کب کے میچ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اماں جی نے بتایا۔ کرکٹ میچ ہے کسی دوسرے شہر کی ٹیم سے۔ وہ صبح 6 بجے گراؤنڈ میں پہنچ گئے تھے۔ پریکٹس بھی تو کرنی ہے، چچی جان نے وضاحت کی۔ اچھا، وہ مجبور ہو گیا، لائیے دے دیجیے۔ پھر وہ کالا شاپر لے کر گھر سے نکل گیا۔ اپنی گرین خیبر سٹارٹ کی اور PTV ہیڈ کوارٹر چلا آیا۔ شناخت کی تو اسے ضرورت نہیں تھی، اس کا چہرہ خود اس کی پہچان تھا۔ وہ سیدھا پروگرام مینیجر کے پاس پہنچا جو سرکاری طور پر پروڈیوسر کے عہدے سے مینیجنگ کی طرف آیا تھا اور اسے ایک تاریخی ڈرامے میں رول دینا چاہتا تھا۔ ایک زمانے میں جب وہ پروڈیوسر تھا تو اس کے بنائے گئے وہ 2 کامیاب ڈراموں کا مین ہیرو اسامہ ہی رہا تھا۔ اپنا بخاری صاحب یہ ڈرامہ کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کا انتخاب کیا ہے میرے کہنے پر۔ ہمیں سپہ سالار کے رول میں جو متانت، جرأت اور عزم و استقلال چاہیے وہ تمہارے چہرے پر واضح طور پر نمایاں ہے۔ میرا خیال ہے اس کردار کے لیے تم سے زیادہ اور کوئی موزوں نہیں رہے گا۔ اوکے، وہ زیادہ ہیلو ہجت کرنے کا عادی نہیں تھا، نہ ہی کسی رول کے لیے پروڈیوسر ڈائریکٹر کی خوشامد اور چاپلوسی کرنے کا قائل تھا۔ اتفاقاً ہی اس فیلڈ میں آ گیا تھا۔ اس کے اسٹوڈنٹ کا باپ پروڈیوسر تھا۔ وہ سالانہ امتحانات کے موقع پر اپنے بچے کا رزلٹ ڈسکس کرنے کالج آیا تو اسامہ سے ملاقات ہوئی۔ اسے ٹی وی میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ بعد ازاں خود فون کر کے ایک رول آفر کیا۔ اسامہ نے قبول کر لیا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا اور یوں اداکاری کا یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ اچھا رول از خود مل جاتا تو وہ کر لیتا، نہیں تو اپنی ساری توجہ لیکچرشپ اور کار ریس کے لیے پریکٹس کرنے میں صرف کر دیتا تھا۔ کل بخاری صاحب سے کسی وقت مل کر ٹائمنگ طے کر لینا۔ میرا خیال ہے تمہارا ایک اور کامیاب ڈرامہ بھی آن ایئر جا رہا ہے کراچی مرکز سے۔ جی، اس نے ایک بار پھر مختصراً جواب دیا۔ اس ڈرامے کی ہر قسط 1 ہفتہ پہلے تیار کی جاتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ مسلسل انگیج رہنا پڑتا ہے۔ آپ بخاری صاحب سے کہہ دیجیے گا میرے اس شیڈیول کو مد نظر رکھیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا۔ چائے یا کولڈ ڈرنک منگواؤں؟ نو سر، تھینک یو۔ وہ خداحافظ کہہ کے کمرے سے باہر آ گیا اور لفٹ کے ذریعے گراؤنڈ فلور پر پہنچ کر اس سے پارکنگ ایریا کی راہ لی۔ ارے اسامہ جی، آپ یہاں کہاں؟ ابھی وہ کوریڈور سے آگے ہاتھے میں آیا ہی تھا کہ اسے معروف اداکارہ نشا مل گئی۔ سرخ کڑھائی کے سیاہ جارجٹ کے نفیس سوٹ میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی اور دلکش اداؤں کے باعث ناظرین کا دل موہ لیتی تھی۔ اچھے متمول طبقے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کا رکھ رکھاؤ بڑے گھروں کی قدریں بگڑی مگر زیادہ سلجھی اور پراعتماد لڑکیوں کی طرح تھا جو اپنی نزاکت، ذہانت اور اعتماد کی بنا پر اپنی جگہ بنا لیتی ہیں۔ مجھے پروگرام مینیجر صاحب نے بلایا تھا کسی نئے تاریخی ڈرامے کا رول ڈسکس کرنے۔ اسامہ نے اپنی مخصوص اور محتاط طبیعت کے مطابق مختصر اور جامع جواب دیا۔ بہت خوب، مجھے بھی اسی مقصد کے لیے کال کیا گیا ہے۔ نشا مسکرائی۔ اس کا مطلب ہے اس ڈرامے میں بھی میں اور آپ ساتھ کام کریں گے؟ جی، اسامہ بولا۔ جو ڈرامہ آج کل آن ایئر جا رہا تھا اس کی ٹائٹل رول وہی دونوں کر رہے تھے۔ اجازت دیجیے گا، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ جی ضرور۔ اس کی سنجیدہ فطرت اور شائستہ متین انداز کی بدولت نشا اس کی بہت عزت کرتی تھی۔ اسامہ وہاں سے F73 آیا جہاں صبا پھوپھو کی کوٹھی واقع تھی۔ وہاں سڑک کے ایک طرف تھوڑا سا گراؤنڈ اور اس کے پیچھے بڑے بلند و بالا سرسبز پہاڑ تھے۔ مارگلا ہلز کا قریب سے نظارہ کرنے کے لیے یہ جگہ بہت موزوں تھی۔ دوسری طرف پورا F73 کا سیکٹر تھا۔ اصل میں صبا پھوپھو کا گھر سیکٹر کے بالکل اختتام پر بنائی جانے والی قدری سنسار روڈ پر واقع تھا۔ اس جگہ پر اتنی خاموشی اور سکون طاری رہتا تھا کہ اگر کوٹھیوں کے گیٹ کے باہر کیبن بنا کر بیٹھے سیکیورٹی گارڈ نظر نہ آئے تو بادِن نظر میں یہی لگتا کہ یہ علاقہ غیر آباد ہے اور انسانی وجود سے مبرہ ہے۔ ہاں، کبھی کبھار روڈ سے گزرنے والی گاڑیوں کے ہارن اس سکوت میں خلل ڈالتے تھے۔ پارلر کی وجہ سے گیٹ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ باہر سرسبز کتا بار لگا کر کور کیا گیا تھا۔ بار کے پاس سیکیورٹی گارڈ اپنی رائفل ہاتھ میں لیے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جی صاحب، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ صبا پھوپھو سے، ان سے کہیے اسامہ آئے ہیں حسن منزل سے۔ اس نے کاغذ اتار کر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔
مالکن تو گھر پہ نہیں ہے، کہاں گئی ہیں؟ وہ دوسرے پارلر گئی ہیں، 3 سے 6 تک وہ F6 والے پارلر میں بیٹھتی ہیں۔ یہاں پارلر میں ان کی اسسٹنٹ لڑکیاں کام کرتی ہیں، جب مالکن آ جاتی ہیں تو ان لڑکیوں کی چھٹی کر دی جاتی ہے۔ گارڈ نے تفصیلی جواب دیا۔ گھر میں اور کون ہے؟ کچھ سوچ کر اسامہ نے سوال کیا۔ بس بیبی ہوتی ہیں اور تو کوئی بھی نہیں ہوتا، صاحب اکثر باہر ہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں بلا دیں۔ سوری صاحب، بیبی کو مالکن کی غیر موجودگی میں گیٹ سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ گارڈ نے معذرت کی۔ اچھا بھائی، مجھے تو اندر جانے کی اجازت ہے نا کہ وہ بھی نہیں ہے؟ وہ جھلایا۔ جی جی صاحب، آپ ان کے کزن ہیں، آپ ضرور اندر جائیے۔ آپ پہلی بار آئے ہیں، اس لیے بتا دوں کہ ڈرائنگ روم اوپر ہے، نیچے ڈرائنگ روم کی جگہ پارلر بنایا گیا ہے۔ آپ سائڈ والا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوں گے تو سامنے سیڑھیاں ہیں، سیدھا اوپر چلے جائیے گا۔ ویسے تو اندر گھر کی دیکھ بھال اور کام کرنے والی 2 لڑکیاں موجود ہیں، وہ خود ہی آپ کو گائیڈ کر دیں گی۔ گارڈ ایک سانس میں بتاتا گیا۔ اسامہ نے خاموشی سے ہونٹ پیچھے ایک قدم آگے بڑھا دیے۔ اسے زیادہ بولنے والے لوگوں سے مل کر بہت کوفت ہوتی تھی۔ فرنٹ ڈور کے اوپر پارلر کی تختی لگی تھی، سائڈ ڈور گیراج میں کھلتا تھا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل کھینچا تو وہ ازحد کھل گیا۔ وہ بہت جلدی میں تھا، اس لیے ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھا سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر بڑا سا لاؤنج ٹائپ ہال تھا، جہاں 2 صوفہ سیٹ ماں ڈیکوریشن پیس ترتیب سے لگے ہوئے تھے۔ ایک سائڈ پر 64 انچ کا ٹی وی رکھا ہوا تھا، اس کے نچلے خانے میں سی ڈی پلیئر نظر آ رہا تھا۔ بائیں دیوار پر 2 دروازے تھے، ایک کھلا تھا اور اندر سے ایک بیڈ روم کا پورا سین نمایاں تھا۔ بالکل سامنے ڈبل بیڈ تھا، جس پر خوبصورت بیڈ کور بچھا ہوا تھا۔ سامنے والی دیوار پوری کارڈ سے بھری ہوئی تھی جو ٹیپ سے چپکائے گئے تھے۔ بیڈ کی پائنتی کے مقابل بڑی سی رائٹنگ ٹیبل تھی، جس پر کتابوں کی بجائے سی ڈی ریک، جدید قسم کی امپورٹڈ ڈیک، آڈیو کیسٹس اور کچھ سجاوٹی اشیاء رکھی ہوئی تھیں۔ میز کے دائیں جانب خالی جگہ پر کشن رکھ کر اس پر بے شمار اسٹف ٹوائز سجائے گئے تھے۔ ایک ٹیڈی بیئر بیڈ کے درمیان میں استراحت فرما رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل بھی ایک جدید کیسٹ پلیئر رکھا ہوا تھا، جس کے 2 بڑے اسپیکر دونوں بیڈ سائڈ پر چھوٹی میزوں پر رکھے تھے، اور اس وقت اونچی آواز میں انگلش میوزک کمرے میں گونج رہا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز میوزک کی ہلکی بیٹ پر بیچ بیچ میں سنائی دی جاتی تھی۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے اسامہ نے پورے بیڈ روم کا جائزہ لے لیا تھا، اور کچھ تھا بھی تو نہیں کرنے کو۔ دروازے کے اوپر ڈو ناٹ ڈسٹرب کاغذ پر لکھ کر چپکایا گیا تھا۔ سامنے والی دیوار پر ہاتھ سے بنے کارٹونز اور دیگر بچکانہ جملے بھی کاغذ پر لکھے دکھائی دے رہے تھے، مثلاً اپنے نام کا شارٹ رو، کسی امریکن دوست کا نام چینی۔ کچھ تصویریں بھی فریم کروا کر بیڈ کی پشت پر بنے چوڑے خانے میں سجائی گئی تھیں۔ اسامہ اپنے مشاہدے میں مگن تھا کہ پچھلی طرف سے ٹیرس کا دروازہ کھلا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ 18-20 سال کی دبلی پتلی کالی بھجنگ لڑکی اینک لگائے، ہاتھ میں دھلے ہوئے کپڑے اٹھائے ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ؟ یقیناً وہ ملازمہ تھی۔ میں صبا پھپھو کا بھتیجا ہوں، ان کے بڑے بھائی کا بڑا بیٹا، اس نے اپنے مزاج کے برخلاف وضاحت سے جواب دیا۔ میڈم تو گھر پہ نہیں ہیں، ان کی بیٹی تو ہیں، انہیں بلا دیجیے۔ اماں جی نے کچھ چیزیں بھیجی ہیں ان کے لیے۔ جی روحا بس ابھی واش روم سے فارغ ہو کر آتی ہے۔ روحا وہ بیڈ روم میں جا کے واش روم کا دروازہ بچانے لگی۔ آ رہی ہوں۔ روحا کی غصیلی آواز پر وہ جھجک کر پیچھے ہو گئی۔ بیبی آ رہی ہے، وہ اسامہ سے کہہ کر نیچے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ کیا آفت آ گئی ہے نسرین؟ وہ نیوی بلو ٹراؤزر، نیوی بلو ہوڈ والا زپر پہنے ہوئے تھی، جس میں اس کے بھرپور متناسب جسم کا ہر زاویہ نمایاں ہو رہا تھا۔ چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ دھلے ہوئے گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ لمبے پشت کو چھوتے بال عجیب بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے، جیسے انہیں سلجھانے کا موقع نہ ملا ہو۔ کچھ لٹیں چہرے پر چپکی ہوئی تھیں، باقی شانوں اور کمر پر پریشان تھیں۔ اسامہ کو اس کا حلیہ دیکھ کر اپنا غصہ ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ یوں بھی ایسی ماہی منڈا ٹائپ مغرور، سرکش اور بد دماغ لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا تھا، اس لیے حسن منزل میں کئی بار ملاقات کے باوجود اس نے اس لڑکی کو کبھی لفٹ نہیں کروائی تھی۔ آپ کے لیے اماں جی نے یہ چیزیں بھیجی ہیں۔ وہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر شاپ پر صوفے پر رکھ کر تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ ارے آپ اسامہ بھائی پلیز بیٹھیے نا۔ وہ اچانک اسے سامنے پا کر حیرت و بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی، اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر شانوں پر بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ اس کی اس بے تکلف ادا نے اسامہ کے ماتھے پہ پڑی ناگواری کی شکنوں کو مزید بڑھا دیا تھا۔ صبا پھپھو کو بتا دیجیے گا۔ وہ قدم بڑھا چکا تھا۔ آپ چائے، کافی، کولڈ ڈرنک کچھ تو لیجیے نا۔ وہ پریشانی سے اس کے پیچھے سیڑھیوں تک آئی۔ نو تھینک یو، وہ خشک انداز میں کہتا ہوا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ روحا بت بنی دیکھتی رہ گئی۔ اسے حسن منزل سے آئے ہوئے ایک معزز مہمان کو یوں آنن فانن بغیر خاطر مدارت کے چلے جانے پر افسوس تھا۔ پتہ نہیں اسامہ بھائی مجھ سے اس قدر ناراض کیوں رہتے ہیں؟ ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی مجرم کو گھور رہے ہوں۔ اول تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔
وہ پشمردہ سوچوں میں گھری بیڈ روم میں واپس آ گئی۔ آخر سب لوگ مجھ سے اس قدر ناراض کیوں رہتے ہیں؟ کوئی خلوص دل سے میرا دوست نہیں بنتا۔ وہ افسردگی سے سوچتی رہی۔ کالج میں بھی اس کا یہی حال تھا۔ پچھلے 1 سال سے وہ جان توڑ کوشش کر رہی تھی اپنے گروپ کی سرگرم اور ہاتھوں ہاتھ لیے جانے والی سوشل ممبر بننے کی، لیکن اسے لگتا تھا وہ اس معاملے میں نہایت ٹھس اور بے تاثر ہے۔ وہ ایک دن کالج نہ آتی تو کسی کو اس کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، نہ ہی کوئی بڑھ کر اسے اس نہ آنے کی وجہ پوچھتا تھا۔ وہ لائبریری چلی جاتی تو دوست دوسرے پیریڈ میں ملنے کے بعد اس سے وقتی غیر حاضری کا سبب نہیں پوچھتی تھی، نہ اس سے بے تابی کا اظہار کر کے ناراض ہوتی تھی، جبکہ گروپ کے باقی ممبرز آپس میں اسی طرح مضبوط بانڈ بنے ہوئے تھے۔ وہ خود ان کی دیکھا دیکھی دوسروں کے لیے ایسی ہی بے تابی اور خیال اور توجہ دکھاتی تھی۔ گروپ کی کسی لڑکی کی سالگرہ ہوتی تو وہ پرجوش مبارکباد دیتی، ڈھیروں تحفے دیتی، مگر پھر بھی وہ لڑکی اس کے ساتھ اس لیول پر دوستی نہیں کرتی تھی جس طرح باقی ممبرز کے ساتھ کرتی تھی۔ وہ مایوس اور بد دل ہونے لگتی۔ مجھ میں ایسا کیا ہے کہ میں کسی کو اپنے خلوص اور سچی محبت کا احساس نہیں دلا پاتی؟ بے شک میں نے امریکن ماحول میں پرورش پائی ہے، لیکن میری تربیت تو خالص پاکستانی سٹائل پہ کی گئی ہے۔ یہ لڑکیاں مجھے خود سے الگ کیوں سمجھتی ہیں؟ مجھ سے کوئی بات شیئر کیوں نہیں کرتی؟ میرے بھی وہی طور طریقے ہیں جو ان کے ہیں۔ مجھے بھی انہی کی طرح گھر سے آسانی سے پرمیشن نہیں ملتی دوستوں کے گھر جانے کی۔ میرے والدین بھی وہی سختی روا رکھتے ہیں جو دوسروں کے۔ مجھ سے بھی 1 منٹ کا حساب لیا جاتا ہے جیسے دوسری لڑکیوں سے کالج سے دیر آنے پر لیا جاتا ہے۔ میں بھی انہی میں سے ہوں، مگر یہ یقین ہی نہیں کرتی مجھے کوئی بہت الٹرا ماڈ سوسائٹی کی نمائندہ سمجھتی ہیں، حالانکہ ایسی ہرگز بات نہیں۔ ممی نے بے شک مجھے بہت آسائشیں دی ہیں، مگر آزادی بالکل بھی نہیں دی، نہ ہی وہ اتنی آزاد خیال ہیں۔ اسے لگتا تھا اس کی سہیلیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں۔ بارہا انہوں نے بے تکلفی سے اس کے بوائے فرینڈز اور ڈرنک کرنے کے بارے میں پوچھا تھا۔ ارے بھئی بتا دو، ہم سے کیا چھپانا؟ وہاں کا رہن سہن، وہاں کا ماحول، وہاں کا لباس، ہر چیز کی چھاپ تو ہے تمہاری شخصیت پر۔ روشا اس کی سب سے پسندیدہ سہیلی کیسے دل دکھانے والے سوالات کیا کرتی تھی۔ وہ بہت دیر تک اندر ہی اندر جلتی کٹتی رہی۔ روحا تم ذرا یونیفارم چینج کر کے میرے کمرے میں آؤ۔ وہ سائڈ والے ڈور سے اندر داخل ہوئی تو ممی نے پارلر سے نکلتے ہوئے سختی سے اسے حکم دیا۔ ان کو غصے میں دیکھ کر وہ بری طرح سہم گئی۔ اوپر گئی تو اس کے سر صوفے پر براجمان دکھائی دیے۔ وہ ان سے تینوں اختیاری مضامین کی ٹیوشن لیتی تھی۔ السلام علیکم سر، آج آپ کچھ جلدی آ گئے؟ جی مجھے آپ کے ہاں سے فارغ ہو کر ایک ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے آدھا گھنٹہ پہلے آیا ہوں۔ آپ اطمینان سے چینج کر لیجیے، اگر کھانا وانا کھانا ہے تو بھی۔ نو سر، میں نے کینٹین میں کھا لیا تھا، میں بس چینج کر کے ممی کی بات سن کر 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ ممی کے روبرو تھی۔ جی ممی کی بچی، یہ تم کالج میں کیا گل کھلا رہی ہو؟ وہ برس پڑی۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ خوفزدہ نظر آئی۔ تمہارے ٹیچر نے کہا ہے کہ آپ کی بچی کالج میں کیا کرنے جاتی ہے، نہ کوئی کلاس اٹینڈ کرتی ہے، نہ اسے اپنے سلیبس کی کچھ خبر ہے۔ وہ بری طرح غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ آج کل اس کے ایگزام قریب تھے اور ممی نے سر سے درخواست کی تھی کہ ان کے 3 سبجیکٹس کے علاوہ دوسرے جنرل مضامین بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ اگر روحا کو اس میں سے کچھ پوچھنا ہو تو سمجھا دیجیے گا۔ کل اس کا پاکستان اسٹڈیز کا پیپر تھا، سر نے پرسوں سے اس کی تیاری شروع کرائی تو پتہ چلا کہ موصوفہ کو چیپٹرز کے نام تک نہیں آتے۔ ٹاپک کی ڈسکشن تو ایک طرف رہی، ٹیوٹر نے صاف کہہ دیا تھا، میڈم دنیا کا کوئی بھی ٹیوٹر ایک دن میں کتاب گھوڑ کر نہیں پلا سکتا۔ میرا تو خیال تھا انہوں نے عمومی اسٹڈی کر رکھی ہے، مگر صرف کچھ ٹاپکس میں پرابلم ہو رہی ہے، لیکن انہیں تو پاکستان اسٹڈیز کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں آتا۔ اب میں 1-2 دن میں انہیں کیسے اس سبجیکٹ کی تیاری کرا سکتا ہوں جس کے بارے میں غالباً انہوں نے کوئی کلاس اٹینڈ کرنے اور کتاب کھولنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ مجھے شک نہیں، 100% یقین ہے کہ انہوں نے ایک کلاس بھی اٹینڈ نہیں کی ہوگی اور سب سر تھام کے رہ گئی تھیں۔ وہ بڑی بے چینی سے اس کے کالج سے واپسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ اتنی غصے میں تھی کہ 2-3 تھپڑ بلا دریغ اس کے منہ پر دے مارے۔ وہ مار کھانے کی بچپن سے عادی تھی، اس کے لیے یہ کوئی حیران کن بات نہیں تھی، مگر ہر بار ایسی سچویشن پر وہ خوف اور دہشت کے مارے بری طرح لرزنے لگتی تھی۔ نالائق نکمی لڑکی، میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم یاد رکھو گی۔ آوارہ، کیا کرتی رہتی ہو سارا دن کالج میں؟ کلاسز اٹینڈ نہیں کرتی اور تو پھر کہاں ہوتی ہو؟ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی تھی۔ گو کہ جس کلاس سے روحا کا تعلق تھا وہاں عموماً ایسا نہیں ہوا کرتا، مگر یہ ایک انوکھا اور اسپیشل کیس تھا۔ صبا بچپن سے ذرا سی بات پر اپنے بچوں کو دھنک کر رکھ دیتی تھی۔ خود سمیر بھائی اس کی کسی غلطی پر بنا دوسری بات کیے سیدھا کرارا تھپڑ رسید کرتے تھے، اور ابو کا تو کہنا ہی کیا۔ بظاہر اتنے نفیس اور اعلیٰ سماجی گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود سب اپنے سے چھوٹوں کو جاہلوں کی طرح ماننا نارمل خیال کرتے تھے،
یہ فیملی دوہری شخصیات رکھنے والے افراد کا مجموعہ تھی جن کے ظاہری مہذب اور کلچر سٹائل سے پس پردہ درشت کھردرے اور وحشت زدہ رویے چھپے ہوئے تھے۔ وہ چپ چاپ تھپڑ کھاتی رہی، کیا بتاتی کہ اپنی دوستوں کے گروپ کو جوائن کرنے کے لیے وہ اپنی کئی کلاسز چھوڑ دیتی تھی، کیونکہ اتفاق سے وہ پیریڈ ان کے فری ہوتے تھے جبکہ روحا کا کامبینیشن مختلف تھا۔ اس کی اٹینڈنس بہت شارٹ تھی، بلکہ اسے تو ڈر تھا اس بار اس کا سیکنڈ ایئر کا فائنل کا داخلہ روک لیا جائے گا۔ وہ کیا کرتی، اس کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ کتاب کھولتی تو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ 3 سبجیکٹس کی ٹیوشنز لگا کے دی ہیں، پھر بھی صاحبزادی دھڑا دھڑ فیل ہو رہی ہیں۔ ٹیوٹر بیچارہ کیا کرے، وہ سمجھا ہی سکتا ہے، نہ دماغ میں زبردستی گھسا سکتا ہے، نہ تمہاری جگہ جا کے پیپرز دے سکتا ہے۔ ممی سبجیکٹس بہت مشکل ہے، میری سمجھ میں نہیں آتے، وہ بیچارگی سے بولی۔ جب تم دلچسپی نہیں لوگی تو خاک سمجھ میں آئے گا، وہ غرائیں۔ تم جانتی ہو تم پر ہر ماہ کتنا خرچ ہوتا ہے، تمہاری ٹیوشنز، تمہارے ڈریسز، تمہاری دل پسند شاپنگ، تمہارے ڈھیر و ڈھیر مہنگے تحائف کی خریداری جنہیں بے دردی سے اپنی سہیلیوں پر لٹاتی ہو۔ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں تم پر اور جواب میں صرف ایک توقع، ایک چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں تم سے کہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ شیم آن یو، ایک پی ایچ ڈی باپ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ماں کی بیٹی اور اس قدر نالائق۔ مجھے تو تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ وہ مشتعل تھی۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا کر ناخن چبانے لگی۔ اب دفع ہو جاؤ، اوپر تمہارے ٹیوٹر انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر پڑھائی کے بارے میں مجھے آئندہ کوئی شکایت ملی تو میں تمہیں کالج سے اٹھا لوں گی، گھر پہ بیٹھنا، کچھ عرصے بعد شادی کر کے بھیج دوں گی یہاں سے۔ شادی؟ اس کو تو لرزہ چڑھ گیا۔ باپ اور بھائی کا دہشتناک روپ دیکھنے کے بعد اسے مرد کی پرچھائی سے بھی ڈر لگتا تھا، کجا شوہر جس کو تا حیات اس کے سر پر سوار رہنا تھا۔ ممی پرامس، میں اس بار پوری سنجیدگی سے پڑھوں گی۔ اس نے منت کی اور وہ ان کا غصہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آئندہ تم نے شکایت کا موقع دیا تو میں تمہارے باپ کو بھی تمہارے کرتوت بتاؤں گی اور سمیر کو بھی۔ اس کی تو روح فنا ہو گئی تھی اس دھمکی پہ۔ ممی کا لہجہ دھیما پڑتے ہی وہ شکر کا کلمہ پڑھتی اوپر آ گئی تھی۔ اوف اللہ ممی، یہاں کس قدر بو پھیلی ہوئی ہے۔ وہ حسن منزل میں داخل ہوتے ہی بکروں سے اٹھنے والی بو سے پریشان ہو گئی تھی۔ چھوٹے سے لال نما کتا میں ایک ترتیب سے 5 بکرے بندھے تھے۔ میں نے بھی 2 بکرے خریدنے کے لیے اماں جی کو پیسے دے دیے ہیں، تمہارے ابو تو باہر ہوں گے، میں کہاں قربانی کرواتی پھروں گی۔ سمیر دن کو اپنی سسرال میں ہوگا، رات کو کھانے پہ وہ اور اس کی مسز ہمارے ہاں آئیں گے، جب تک میں یہاں سے گوشت اٹھوا کے گھر کے فریزر میں رکھوا چکی ہوں گی۔ صبا نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ بند کرتے ہوئے چابی پرس میں ڈالی اور اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ حسب معمول احمد نے اندر کا دروازہ کھولا تھا۔ السلام علیکم پھپھو، وہ مؤدب انداز میں کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ وعلیکم السلام، وہ منہ ہی منہ میں بدبدا کر اندر بڑھ گئی۔ احمد نے شانے اچکا کر روحا کی طرف دیکھا۔ کیا حال ہے کزن تمہارا؟ اس نے رسماً پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں، اس کا جی چاہا احمد اس کے ساتھ بھی اسی استحقاق سے اور اپنائیت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور مذاق کرے جیسا کہ اپنی دوسری کزن زبیر، رابعہ وغیرہ سے کرتا تھا، مگر اس سے کسی کو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ آزردگی سے اماں جی کے پاس آ گئی۔ میں تھوڑی دیر آرام کروں گی اماں جی۔ صبا کچھ دیر تک گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر حسب عادت اوپر چلی گئی جہاں ان کے لیے کمرہ مخصوص کر دیا گیا تھا۔ حسن منزل میں وہی رونقیں تھیں، وہی ہنگامے، وہی چھیڑ چھاڑ، وہی گہما گہمی، جہاں وہ ہمیشہ خود کو مسفٹ محسوس کرتی تھی۔ مزید 2 بکرے آ گئے۔ علی اور احمد نعرہ مستانہ لگاتے ہوئے خوشی خوشی اندر آ گئے تھے۔ اچھا، کس رنگ کے ہیں؟ مدیحہ اور سارا فوراً ان کے دیدار کے لیے باہر لپکی۔ خوب تگڑے اور اونچے لمبے چن کر لائے ہیں۔ ارے بھئی، صبا پھپھو کے بکرے ہیں آخر، انہی کی طرح معزز اور بیش قیمت۔ اور ولی اپنی جھونک میں بولتا ہوا آیا تھا کہ سامنے روحا کو دیکھ کر زبان دانتوں تلے دبا لی۔ بولنے سے پہلے کچھ دیکھ تو لیا کرو، سارا نے سرگوشی میں کہتے ہوئے ولی کو کوہنی ماری جو روحا نے صاف دیکھ لی تھی۔ کب ذبح ہوں گے یہ بکرے؟ علی نے کھڑکی سے لگ کر حسرت سے باہر چھوٹے سے لان میں بندھے بکروں کی قطار کو دیکھا۔ ہاں، کب کھائیں گے ہم ان کا لذیذ گوشت؟ احمد نے آگے سے ٹکڑا جوڑا۔ کب بنیں گے ان کے سیخ کباب، تکہ بوٹی، مٹن کڑھائی؟ ولی نے حاشیہ چڑھایا۔ فی الحال تو ابا جی تمہاری تکہ بوٹی بنانے آ رہے ہیں، صبح سے بے زبان بیچارے بھوکے بندھے ہوئے ہیں، ان کے لیے چارہ کون خرید کر لائے گا؟ مدیحہ نے باہر سے آ کر اطلاع دی۔ گیا تو ہے احسن، ولی نے کسل مندی سے پاؤں صوفے پر پسارے۔ احسن؟ وہ آج کا گیا کل لوٹے گا؟ ابھی نے سر جھٹک کر پیش گوئی کی۔ چلو، وہ کہیں بھی گیا، لوٹا تو میرے پاس آئے گا تو صحیح نا؟ مدیحہ نے شوخی سے ابیر کو کندھا مارا۔ لوٹا؟ ارے بھئی کہاں سے ہے لوٹا؟ میں لان کے پودوں کو پانی ہی دے لوں؟ چچی جان نے اپنی دھن میں پکار لگائی تھی۔ حال کمرے میں ادھر ادھر بے ساختہ کہہ کے ابھرنے لگے۔ اس کتے کو لان کہہ کر آپ لان کی توہین کر رہی ہیں چچی جان، احمد نے دہائی دی۔ ہے تو صحیح نا، چھوٹا سا ہے تو کیا ہوا، شکر ادا کرو اتنا بھی ہے۔ اماں جی اپنے مخصوص انداز میں ڈپٹا۔ ہاں بھئی، احمد نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ شکر الحمدللہ،
یہ بکرے بیچارے کب سے بھوکے بندے بیٹھے ہیں، تمہاری جانوں کو رو رہے ہیں۔ برخوردار، ان بے زبانوں کا بھی کچھ خیال کرو، محض 2-3 دن کے مہمان ہیں۔ ابا جی شور کرتے ہوئے اندر آئے تو ساری جوان پود ایک دم سے نشستیں بدل کر مؤدب و مستعد ہو گئیں۔ ابا جی، ابھی صبح صبح تو ان صاحبان کو پورے 2 گھنٹے کی سیر کرائی ہے گراؤنڈ کے سبزے کی۔ احمد نے چھٹ صفائی پیش کی۔ ارے بیٹے، جانور کو گاہے بگاہے بھوک لگ جاتی ہے، ان کے آگے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا، لڑکیوں، اور نہیں تو چنے کی دال اور کچھ روٹی کے ٹکڑے ہی ڈال دو۔ جی ابا جی، میں ابھی کڑاہی میں ڈالتی ہوں۔ سارا پھرتی سے کچن میں گئی اور لوہے کی کڑاہی میں چنے کی دال ڈال کے باہر لے گئی۔ کسی کھلے برتن میں پانی بھی رکھ دینا، اماں جی نے تاکید کی۔ اور بیٹے تم سناؤ، فیکٹری کے کیا حالات ہیں؟ اماں جی اپنے بڑے بیٹے سے محو گفتگو ہو گئی۔ بھلا اتنی ٹھنڈ میں بکرے پانی کیسے پئیں گے؟ احمد نے کان کھجائے۔ یہ تم بکروں سے جا کر پوچھ لینا، ابھی نے جل کر کہا تھا۔ روحا آرام کی غرض سے ساتھ والے کمرے میں آگے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ارے یہ سگریٹ کس کے ہیں؟ اس نے رائٹنگ ٹیبل پر پڑے سگریٹ کے پیکٹ کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ کون پیتا ہوگا اس گھر میں؟ وہ ایک سگریٹ نکال کر سوچنے لگی۔ شاید احمد بھائی یا احسن بھائی یا پھر اسامہ بھائی۔ یہ نام ذہن میں آتے ہی اس سے بے ساختہ جھرجھری سی لی تھی۔ یوں ہی اس سے سگریٹ نکال کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ بھلا کیا مزہ ہوگا اس فضول سی چیز میں جس کو مرد اتنا پسند کرتے ہیں؟ اس نے لبوں سے نکال کر اپنی خوبصورت سی ناک سکیڑتے ہوئے سگریٹ کو گھور کر دیکھا، پھر بے ساختہ ہنس دی اور اسی کھیل کھیل میں سگریٹ دوبارہ منہ میں دبا لی۔ وہ میز پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی تھی، ساتھ میں ماچس بھی نظر آ گئی۔ اس نے ترنگ میں تیلی جلائی۔ بھلا کیسے سلگاتے ہوں گے اسے؟ یوں وہ دل ہی دل میں شرارت کے سے انداز میں ہنس رہی تھی۔ ارادہ یہ تھا کہ سگریٹ کو سلگا کر ہاتھ میں پکڑ کر اس کے جلنے کا نظارہ کرے گی، مگر اسی لمحے دروازہ کھل کر اسامہ اندر داخل ہوا۔ آتے ہی جو سی نگاہوں نے دیکھا، اس نے اسے سر تا پیر جھنجھنا کر رکھ دیا۔ اس کے خاندان کی لڑکی سگریٹ پی رہی ہے؟ وہ جو سارا مدیحہ اور عنبر کے سر سے سر کا دوپٹہ دیکھ کر خفا ہو جاتا تھا، اسے سگریٹ نوشی کرتے دیکھ کر اس کا جو رد عمل ہو سکتا تھا اس کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا تھا، مگر ظاہری طور پر وہ بہت پرسکون اور متحمل نظر آیا۔ آئیے آئیے اسامہ بھائی، اسے دیکھ کر روحا کے ہاتھ سے سگریٹ گر گیا۔ شکریہ، مخل ہونے کی معذرت چاہتا ہوں، آپ اپنا شغل جاری رکھیے۔ وہ واپس مڑ گیا۔ روحا کا چہرہ خفت، خوف اور خجالت سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا، اپنی حماقت، اپنی شرارت کا اعتراف کرنا چاہا، مگر اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے روک کر کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ رکا ہی نہیں، ہوا کے جھونکے کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اور اب اگر انہوں نے ممی کو بتا دیا تو وہ مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ وحشت زدہ سی باہر آ گئی اور ادھر ادھر گھوم کر اسامہ کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ بکروں کے پاس کھڑا نظر آیا۔ وہ اسامہ بھائی، ممی، وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھیں۔ بے فکر رہے، میں آپ کی ممی کو نہیں بتاؤں گا، وہ خشک انداز میں کہہ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا تھا۔ اس کا جی چاہا ابھی اسی وقت زمین شک ہو، وہ اس میں سما جائے۔ آج عید کا دن تھا۔ آؤ میرے بکروں، میرے راج دلارو، دولہا صاحبان، باری باری سب آ جاؤ۔ احسن بہت چمکار کر بکروں کو ہاتھ سے تھپکیاں دے رہا تھا۔ سب لائن میں لگ کر اپنی باری پر ذبح ہوں گے، سن لیا نا؟ ارے یوں تو نہ کہو، ان بیچاروں کو تو پہلے ہی چھریاں نظر آ رہی ہوں گی، کہتے ہیں عید سے 3 دن پہلے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مدیحہ نے بکروں کے ساتھ از حد ہمدردی کا اظہار کیا تھا۔ مدیحہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ولی نے بھی گھڑے جیسا سر ہلا دیا۔ اوہ ہو، بڑے بھائی چارے کا مظاہرہ ہو رہا ہے، عبیر نے ولی کو چھیڑا۔ آج تو آپ قتل کر رہی ہیں مہارانی عبیر جی، احسن نے بڑے اسٹائل سے اسے تاڑتے ہوئے سیٹی ماری۔ نیلے ستاروں بھرے آنچل کو سلیقے سے شانوں پہ پھیلائے نیلے سلک کے شلوار سوٹ میں نازک سی نیلی پٹیوں والی چپل میں وہ بڑی دل فریب لگ رہی تھی۔ یوں ہنڈوں کی طرح مت دیکھو مجھے، عبیر نے اس کی نظروں سے پیدا ہونے والی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے اسے ڈانٹا۔ ظالم نظروں سے تم نہ مجھ کو دیکھو، مر جاؤں گا، او جانے جا نہ مر جاؤں گا۔ احمد گنگناتے ہوئے بکروں کے گلے میں ہار ڈالنے لگا۔ یار تو خام خواہ رگ میں بھنگ ڈالنے بیچ میں گھسا آتا ہے، احسن نے اس کی خبر لی۔ اچھا خاصا رومانٹک ماحول بن رہا تھا۔ بہت خوب، تو آپ رومانس فرما رہے تھے، وہ بھی ان بکروں کے ساتھ؟ یار مانا کہ عبیر خاصی بد زبان اور تلوار مار کا لڑکی ہے، مگر اب اتنی بھی بری نہیں ہے کہ اس پر ان چوپایوں کو ترجیح دینے لگو۔ احمد نے اپنی طرف سے عبیر سے ہمدردی کی تھی۔ تمہاری اس معصومیت پر ایک عدد تھپڑ دینے کو جی چاہتا ہے، عبیر نے دانت کچکچائے تھے۔ دیکھو تو مہندی لگا کر بکرے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اسامہ خواہ شور مچا رہا تھا۔ اماں جی بھی باہر آ گئی تھیں اور بڑے پیار سے بکروں پر دست شفقت پھیر رہی تھیں۔ وہ آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھی، سر پر سفید جارجٹ کا دوپٹہ تھا،
یہ اہتمام عید کی مناسبت سے تھا۔ ہم نے دھلائی جمع رگڑائی بھی خوب کی ہے اماں جی، تبھی تو مہندی جھڑی ہے۔ احسن نے اپنی مشقت کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھا۔ دیکھو پہلے صبا کے بکرے کٹوا کر گوشت ادھر ادھر بھجوا دو، اماں جی نے تاکید کی۔ احمر، علی اور احمد کسائی کو پکڑ کر لے آئے تھے۔ لیکن صبا پھپھو تو یہاں آئی ہوئی ہیں، گوشت کون سنبھالے گا؟ احمد نے سوال کیا تھا۔ گھر میں ملازم ہے، وہ صاف کر کے فریز کر دیں گے، اماں جی کہہ کر پلٹ گئی۔ صبا بیٹی آج تو عید کا دن ہے، سمیر اور اس کی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے آتی یہاں، اماں جی نے حسرت سے کہا۔ عمیر اور شہلہ تو چلو پردیس میں بیٹھے ہیں، وہ اپنی جگہ مصروف ہے اماں جی۔ رمیزہ، سمیر کی بیگم کے گھر میں فنکشن ہے، وہ رات کو میری طرف آئے گا، اس سے کہنا حسن منزل کا چکر بھی ضرور لگائے، ابا جی نے تاکید کی۔ جی بھائی صاحب، میں کہہ دوں گی، آگے اس کی مرضی۔ بیٹا میں ہمیشہ آپ کو کونے میں الگ تھلگ بیٹھے دیکھتی ہوں، کتنی بار کہا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ مل کر ہنسو بولو۔ اماں جی نے پیار سے روحا کو بازوؤں میں سمیٹا تھا۔ اس کی شروع سے یہی عادت ہے، صبا نے غور سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے بے تاثر انداز میں ماں سے کہا۔ مگر اب اس عادت کو بدلو بیٹی، ورنہ تمہارا دل کیسے لگے گا یہاں؟ رہنا تو تمہیں اب پاکستان میں ہی ہے۔ روحا خاموشی سے ہونٹ چبانے لگی۔ اس کو کچھ اور طرح کے کپڑے سلوا کے دینے تھے صبا، وہ کسی کام سے ادھر ادھر ہوئی تو اماں جی نے دھیرے سے بیٹی سے گلہ کیا۔ وہ ایسے ہی کپڑے پہنتی ہے شروع سے، اور یوں بھی یہ کیا برے ہیں؟ صبا کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ مشرقی سٹائل میں پرورش کے باوجود صبا نے کبھی بیٹی کی مغربی ڈریسنگ کو تبدیل کرنے کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ شاید وہ لاشعوری طور پر اس کو وہی بچپن کی چھوٹی سی لڑکی تصور کرتی تھی، اسی لیے اسے امریکن سٹائل کے لباس اس کے لیے خریدتی تھی۔ یوں بھی روحا نے شاید ہی پاکستان سے خریدا گیا ڈریس پہنا ہو۔ ممی امریکہ کا چکر لگاتی تو اکٹھے خرید لیتی تھی، اور ابو تو یوں بھی وہیں رہتے تھے، وہ ممی کی تاکید پر اس کے ناپ کے کپڑے بھجوا دیتے تھے۔ روحا اس وقت سبز چمکتی ہوئی شارٹ، سلک کی شرٹ اور پنک بیل باٹم ٹائپ ٹراؤزر میں ملبوس تھی، گلے میں پنک سکارف جھول رہا تھا۔ اپنے مغربی لک دیتے حلیے سے قطع نظر اس کے انداز میں سادگی اور معصومیت تھی، مگر یہ سادگی کسی آنکھ والے کو ہی دکھائی دے سکتی تھی، باد نظر میں تو اس کی خاموشی مغرور اور بد دماغ ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ کچن میں سخت مصروفیت تھی، تائی اور چچی جان دونوں بذات خود موجود تھے، عائشہ آپی بھی آئی ہوئی تھی۔ لڑکیوں کا ٹولہ گوشت دھونے میں مصروف تھا، اور لڑکے پراتے بھر بھر کے گوشت اندر لا رہے تھے۔ ابا جی محلے اور عزیز و اقارب میں گوشت بانٹنے پر مامور تھے، اور تو اور آسمانی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس پشاوری چپل پہنے اسامہ بھی اس کام میں برابر کا شریک تھا۔ ہائے بیچارے بکرے، ولی نے ٹھنڈی سانس لیا، اب ہمارے پیٹ میں ڈکراتے پھریں گے۔ علی ہنسا۔ تائی جان کلیجی ہم آپ کے ہاتھ کی ہی کھائیں گے، کہیں آپ لڑکیوں کی ڈیوٹی نہ لگا دیں؟ ولی نے کچن میں آ کر لاڈ سے فرمائش داغی تھی۔ ہاں ہاں، جیسے پہلے تو کسی اور کے ہاتھ کے کھاتے رہے ہو، روز ہم ہی کھانا پکاتے ہیں، عبیر چمک کر بولی۔ روز کا چارہ تو مارے باندھے حلق سے اتارنا ہی پڑتا ہے، مگر آج سو عید ہے، کم از کم آج تو ہم جیل والا کھانا نہیں کھائیں گے، احمد نے متانت سے کہا۔ سیخ کباب عائشہ آپی بنائیں گی، احسن نے فوراً اپنی اکلوتی سالی ہونے والی کو گھیر لیا۔ اچھا پھر پنکی کو تم سنبھالو گے، عائشہ کب ادھار رکھنے کی قائل تھی۔ لائیے مجھے دیجیے، آؤ بیٹے میں تمہیں محلے کے بچے کچے زندہ بکروں کا دیدار کراتا ہوں۔ وہ سرخ فراک میں ملبوس گڑیا سی پنکی کو اٹھا کے باہر لے گیا۔ مطلب کے وقت تو یہ لوگ گدھے کو بھی باپ بنانے پہ راضی ہو جاتے ہیں، ابیر نے بھنا کر بیان جاری کیا۔ تم لوگوں نے روحا کے ساتھ دوستی نہیں کی؟ عائشہ آپی لڑکیوں سے پوچھ رہی تھی۔ وہ خود ایسا نہیں چاہتی، پھر بھی اسے اپنے ساتھ گھلنے ملنے کا موقع تو دو، آہستہ آہستہ وہ خود ہی ایڈجسٹ ہونے لگے گی۔ دوستی مشترکہ طور پر استوار کی جاتی ہے، وہ آگے بڑھے گی تبھی ہم اس سے بے تکلف ہو سکتے ہیں نا۔ کچھ لوگ قدرتی طور پر بند ہوتے ہیں، انہیں اور ان کے مزاج کو کھولنا پڑتا ہے، از خود نکھارنا پڑتا ہے، وہ خود نہیں کھلتے، کسی کے انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ آ کر ان کے دروازے پر دستک دے، خلوص کا ہاتھ بڑھائے، انہیں ان کی ذات کے بند کنویں سے نکالے، روشنی، رنگینی اور تازگی کا احساس دلائے۔ عائشہ آپی فطرتاً حساس اور نرم رو تھیں، انہیں روحا کے یوں الگ تھلگ پھرنے کا بڑا قلق ہو رہا تھا، یہی وجہ تھی کہ بیچ میں ٹائم نکال کے وہ اس کو کمپنی دینے کی خاطر اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ ہاں بھائی ڈیئر کزن، کیا ہو رہا ہے؟ تم اتنا بور پوز بنائے کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے دانستہ اسے بے تکلفی سے مخاطب کیا۔ جی، وہ اپنے خیالات سے چونکی تو انہیں مقابل پا کر قدرے نروس نظر آئی۔ یہ کیا، نہ مہندی لگائی نہ ہی کوئی جیولری استعمال کی، وہ اس کے ہاتھ الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ مجھے مہندی اچھی نہیں لگتی، بھلے نہ لگے مگر تہوار پر تو ضرور لگانی چاہیے، کم از کم دوسروں کو بہت اچھی لگتی ہے، وہ اپنائیت سے بولی۔ لنچ کر لو، پھر میں خود تمہارے مہندی لگاؤں گی۔ نہیں پلیز، یوں بھی مجھے اور ممی کو 4 بجے تک واپس گھر جانا ہے۔
4 بجے تو لنچ ٹائم شروع ہوگا یہاں، وہ لاپرواہی سے بولی۔ اتنے خوبصورت ہاتھ ہیں، ان میں مہندی کی لالی خوب کھلے گی، مگر یار کپڑے تو ڈھنگ کے پہنے ہوتے۔ وہ اس سے 10-12 سال بڑی تھی، مگر ایسے مخاطب ہو رہی تھی جیسے چند ایک سال کا فرق ہو۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھنے لگی، جن کے چہرے پر اس کے لیے دوستانہ خلوص اور اپنائیت نمایاں تھی۔ اگر شلوار قمیض پہنی ہوتی تو بہت دلکش نظر آتی۔ انہوں نے اس کے بھرپور متناسب سراپے کا جائزہ لیا۔ کیا ان کپڑوں میں اچھی دکھائی نہیں دے رہی؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ بلا شبہ بہت پیاری لگ رہی ہو، اچھی چیز تو جہاں بھی ہو، جیسی بھی ہو، اچھی ہی لگتی ہے، مگر یہ بات ہے کہ یہ کپڑے تمہاری جیسی اچھی لڑکی پر اچھے نہیں لگ رہے، تمہاری خوبصورتی کو گہنا رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی سلیقے سے اسے سمجھایا۔ دیکھو چندا، ہمارا بلکہ ہر جگہ کا معاشرہ کافی حد تک ظاہری حلیے اور سٹائل سے کسی کی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں کہ وہ رائے 100% درست ثابت ہو، مگر اس فتنے سے بچنے کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ ہم جہاں اور جس ماحول میں رہتے ہوں ویسے ہی نظر آئیں۔ پاکستان اسلامی ملک ہے اور مسلم خواتین ہونے کے ناطے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود کو ڈھک کر مہذب، سلجھے ہوئے معزز انداز میں پیش کرے، تاکہ لوگ ہمارے حلیے کو دیکھ کر ہماری شرافت، پاکیزگی اور تہذیب کا اندازہ لگائیں۔ یہاں اچھے شریف گھرانے کی لڑکیاں عموماً شلوار قمیض اور دوپٹے میں ہوتی ہیں اور بے حد سراہی بھی جاتی ہیں۔ میں جانتی ہوں تم اندر سے بہت نیک، سادہ اور پیاری بچی ہو، بس کوشش کرو اپنے اندر کی اچھائی ظاہری طرز عمل سے اور رکھ رکھاؤ سے بھی دوسروں سے منوا سکو۔ اتنے سلیس اور جامع انداز میں کسی نے بھی آج تک اسے نہیں سمجھایا تھا۔ عائشہ آپی کا انداز اتنا پیارا، منموہنا اور بھرپور تھا کہ سیدھا دل میں اتر گیا۔ کہیں ایسا تو نہیں میرے اس ظاہری رنگ ڈھنگ کی وجہ سے یہ لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں اور مجھ سے اجنبیت برتتے ہیں؟ اس سے کچھ سوچ کر پوچھا۔ یقیناً یہی وجہ ہوگی۔ ہمارا لباس، ہمارا انداز، نشست و برخاست اور ہماری بول چال اس کلچر کی نمائندگی کرتی ہے جس میں ہم پروان چڑھے ہوتے ہیں۔ انہیں تم پکی امریکن کلچر کی نمائندہ نظر آتی ہوگی، اس لیے تم سے بیگانگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ممی نے تو مجھے اتنا باندھ کے رکھا ہوا ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ عائشہ ہنس دی۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھ کر اٹھ گئی۔ بھئی لڑکیوں، کھانا کب لگے گا؟ اب تو اسامہ جیسے صابر بچے کو بھی بھوک لگ گئی ہے، وہ کھانا لگوانے کا کہہ رہا ہے۔ اماں جی نے کچن والوں سے تازہ ترین صورتحال معلوم کرنے کے لیے از خود رجوع فرمایا۔ صرف ٹیبل لگانی رہ گئی ہے اماں جی، چچی جان نے مصروف انداز میں اطلاع دی۔ اوپر سے کچھ اور کرسیاں منگوا لو اور ایک چھوٹی ٹیبل بھی ساتھ رکھوا لو، زیادہ لوگ ہیں، اور میز تو صرف 12 کرسیوں والی ہے۔ بے فکر رہیں بھابھی، اس کا بندوبست پہلے ہی کر چکی ہیں۔ عائشہ آپی، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گی۔ روحا نے بچوں کی طرح فرمائش کی۔ سب لوگ میز پر آ چکے تھے۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں تو خود تم سے یہی کہنے والی تھی۔ انہوں نے اس کا مان بڑھایا۔ کھانے کے دوران وہ مسلسل اسے چیزیں پیش کرتی رہیں اور باتیں بھی کرتی رہیں۔ وہ ان کی قربت میں خود کو بہت محفوظ اور قدرے پر اعتماد سا محسوس کر رہی تھی، بلکہ عائشہ آپی کی کوہنی مار کر انوالو کرنے پر اس سے 2-4 بار مدیحہ، سارہ، عبیر اور رابعہ وغیرہ سے بھی بات کی تھی۔ البتہ اسے رائل بلو پینٹ اور آف وائٹ شرٹ میں ملبوس کم مسکراتے اور کبھی کبھی بات کرتے سو پر سے اسامہ کی خود پر جمی درشت آنکھوں سے بہت خوف آ رہا تھا۔ اب تو اسے حسن منظر لاتے ہوئے ڈر لگتا تھا کب اسامہ بھائی جوش میں آ کر ممی کو بتا دے اور پھر ممی، ابو اور بھائی کو اور ظاہر ہے اسے تو زندہ درگور کر دیتے وہ لوگ۔ سگریٹ پینا یہ جرم اتنا بڑا تھا کہ وہ اس کو جان سے ہی مار ڈالتے۔ یہ کیا نمونہ اٹھا لاتی ہیں صبا پھوپھو؟ وہ کھانے کے بعد موقع پا کر دبے لفظوں میں تائی امی سے مخاطب ہوا تھا۔ ارے بیٹے، اتنی بھلی مانس تو ہے بیچاری، چپ سادھ کے بیٹھی رہتی ہے۔ تائی جان نے اپنی فطرت کے مطابق سادگی سے کہا۔ آپ کو تو ساری دنیا ہی بھلی مانس نظر آتی ہے امی، اس بھلی مانس کا حلیہ اور غرور و برتری کا انداز ملاحظہ کیا ہے آپ نے؟ جب ہمارے درمیان رہے گی تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تو احمد کی بات چلانے کی کوشش کر رہی ہوں اور تم ہو کہ… انہوں نے خفگی سے اپنے سب سے بڑے صاحبزادے کو دیکھا۔ کیا احمد؟ اسامہ کے دیوتا کوچ کر گئے۔ خدا کا خوف کرے امی، کہاں پھنسا رہی ہیں اس سیدھے سادے لڑکے کو؟ آپ پر ان شہزادی صاحبہ کا جوہر کھل جائے نا تو کانوں کو ہاتھ لگاتی پھریں گی۔ اسامہ کچھ کہتے کہتے رک گیا کہ رازداری نبھانے کا قول دے چکا تھا۔ آپ سوچیے گا بھی مت، احمد کے لیے بتھیری شریف اور سلجھی ہوئی لڑکیاں مل جائیں گی۔ اسامہ کا انداز قطعی تھا۔ خیر، میں مرضی تو ضرور پوچھوں گی اس کی۔ اگر اس نے اعتراض کیا تو ٹھیک ہے، اگر راضی ہو گیا تو صبا سے بات کروں گی۔ تائی امی کا ارادہ پختہ تھا۔ اب تم نے تو قسم دے رکھی ہے کہ جب تک تم نہ کہو میں شادی کا ذکر نہ کروں۔ اس قسم کی بندش کی وجہ سے میں نے تم سے چھوٹے احسن کے لیے عبیر کا رشتہ پکا کیا تھا۔ اب احسن کے بعد احمد کی بھی بات طے کر دوں گی۔ وہ بھی برسر روزگار ہو گیا ہے، دونوں کی 1-1.5 سال کے بعد اکٹھی شادی کر دوں گی۔ پھر سب سے چھوٹا احمد رہ جائے گا، اس کے لیے بہت ٹائم پڑا ہے۔ اور سارہ اور مدیحہ، اس نے بہنوں کے مستقبل کے بارے میں سوال کیا۔
سارہ کے لیے تمہاری نور پھپھو نے کیسے کا رشتہ دیا ہے؟ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، اسامہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ رہی مدیحہ تو اس نے صاف کہہ دیا کہ فی الحال اسے ان چکروں سے دور رکھا جائے، وہ FSC کے بعد MBBS میں ایڈمیشن لینے کا ٹھان چکی ہے۔ یہ بھی بہت اچھی خبر ہے۔ تم اچھی خبر کب سناؤ گے؟ تائی امی جل کر بولی۔ اسامہ ہنس دیا۔ کبھی تو سناؤں گا نا، فی الحال انتظار فرمائیے، اور ہاں شام کو میرا اسپیشل ڈرامہ آئے گا، وہ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ وہ ماں سے شوخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ ممی کی شے پر ٹیوٹر اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگا تھا۔ سیکنڈ ایئر کے ایگزام شروع ہو گئے تھے، 3 دن بعد اس کا پہلا پیپر تھا۔ ٹیوٹر اپنی طرف سے اسے تیاری کروا چکا تھا، آخری دنوں میں اسے ٹاپک دیتا تھا کہ یاد کر کے سناؤ۔ میں کیا کروں سر، مجھے یاد کرنا نہیں آتا۔ میں نے کبھی یاد نہیں کیا، وہ بے چارگی سے بولی۔ امریکہ میں تو ایسے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا، اور وہ اورل ٹیسٹ لیتے تھے یا اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتا تھا، اور یہ امریکہ نہیں ہے مس روحا۔ ٹیوٹر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ آپ مجھے سمجھا دیں، میری تیاری کروا دیں۔ اور کیسے تیاری کراتے ہیں؟ میں نے آپ کے سارے ٹاپک کورز کرا دیے ہیں، سمجھا دیا ہے اچھی طرح۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں وہ سوال سمجھا دیتا ہوں۔ رہی بات ساری بک آپ کو یاد کروانے کی، تو ایک بات یاد رکھے، ٹیوٹر رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے۔ ٹیوٹر خود ہی اسے جادوئی عمل کر کے ساری کتاب اس کے دماغ میں ڈال دے گا۔ یاد تو آپ کو کرنا ہی ہے، اور پیپر بھی غالباً آپ کو ہی دینا ہے، یا پھر ٹیوٹر وہاں جا کر لکھے گا۔ وہ پانی پانی ہو گئی۔ وہ ڈائننگ روم بلکہ ہال کہنا مناسب ہوگا میں بیٹھی تھی، اسے پتہ بھی نہیں چلا کب کوئی بے آواز کارپیٹڈ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آ گیا تھا، اور ٹیوٹر کے ارشادات حرف بحرف سن چکا تھا۔ صبا پھپھو کہاں ہے؟ اسامہ نے اپنے مخصوص ناگوار تاثرات سمیت اسے مخاطب کیا تو اس کا جی چاہا زندہ زمین میں دفن ہو جائے۔ اوف اللہ، وہ ٹیوٹر کی زبانی میری تعلیمی کارکردگی سن چکے ہوں گے۔ بے عزتی کے احساس سے اسے چکر آنے لگے۔ یہ دوسری بار ہوا تھا، اگر جو اسامہ بھائی یہ عزت افزائی ممی کو بتا دے تو۔ بے فکر رہیے، وہ جیسے اس کی سوچ پڑ کے نیچے جانے کے لیے قدم بڑھا چکا تھا۔ وہ سر جھکا کر ہاتھ مسلتی رہ گئی تھی۔ جیسے تیسے اس نے فائنل پیپرز دے دیے۔ آخر میں پریکٹیکل ہی رہ گیا تھا۔ جس دن آخری پریکٹیکل تھا، روشانے نے سب دوستوں کو اگلے دن اپنے گھر پر مدعو کیا۔ روحا کو تو رہنے ہی دو، اسے اس کی ممی نہیں آنے دیں گی۔ خالہ نے خاموشی سے ناخن چباتی روحا کو دیکھ کر طنز سے کہا، شٹ اپ خالہ۔ روشانے نے ایک نظر روحا کو دیکھ کر خالہ کو گھورا۔ ارے بھائی، روحا اپنی ممی سے کالج کا کہہ کر آ جائے گی۔ ہم شام کے 5 بجے صبح کا پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ ہم شام کی بجائے صبح کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، 9 بجے سے 1 بجے تک۔ کیا خیال ہے روحا؟ روحا کے چہرے پہ کشمکش کے تاثرات نمایاں تھے۔ روشانے کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتی تھی، اور اس کے گھر میں اس کے ساتھ بے تکلفی سے وقت گزارنا روحا کی اولین خواہش رہی تھی۔ اس پر عمر کا جو دور گزر رہا تھا، اس میں دوست، تفریحات اور دلچسپی کا مرکز ہوا کرتے ہیں۔ وہ اپنے وجود کے لیے اتنے ضروری لگتے ہیں کہ ان کے بغیر وقت گزارنے کا سوچ کر ہی ہول آتا ہے۔ ممی کو پتہ ہے کہ سیکنڈ ایئر کے پیپرز ختم ہو چکے ہیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے روشانے کی طرف دیکھا۔ اوف، پریکٹیکل تو رہتا ہے نا، اور انہیں پریکٹیکل کی ڈیٹ تو نہیں معلوم نا؟ بہانہ کر دو کہ کل پریکٹیکل ہے۔ خالہ نے بے پرواہی سے مشورہ دیا۔ تو پھر پریکٹیکل والے دن کیسے آؤں گی؟ اوکے، تم یہ کہہ دو کہ ٹیچر نے پریکٹیکل کی تیاری کے لیے بلایا ہے، 1-2 پریکٹیکل رہ گئے تھے وہ کرنے ہیں۔ روشانے کا مشورہ اس کے دل کو لگا۔ پھر روشانہ کے گھر جا کر وہ سب کچھ بھول گئی۔ انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتے، پیپسی اور پیزا اڑاتے اور شور و غل کرتے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اپنی طرف سے انتہائی پرجوش اور خوش دکھائی دینے کی کوشش میں لگی تھی، زبردستی دوستوں کی باتوں میں حصہ لیتی اور انہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی کہ مجھے بھی اس معاملے میں اتنی ہی دلچسپی ہے۔ او گاڈ، 1 بجنے میں 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ روحا بھاگو کالج، تمہاری ممی پک کرنے آتی ہی ہوں گی۔ او نو، روحا کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ اڑتا ہوا چہرہ لیے وہ جیسے تیسے ٹیکسی میں بیٹھ کے کالج آئی تھی۔ عین اسی وقت جب وہ ٹیکسی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر رہی تھی، اس کی نظر سائڈ پر اپنی گرین خیبر میں ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ نیچے کیے پوری طرح اپنی طرف متوجہ اسامہ پر پڑی۔ زمین و آسمان اس کی نظر میں گھوم کر رہ گئے۔ ایک لمحے کو وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ جسم نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسامہ کی آنکھیں، وہ آنکھیں کیا کیا کہانیاں سنا رہی تھیں، ان سے برستی چنگاریاں اسے کیا کیا کہہ رہی تھیں، ان میں رچی تنفر و تحقیر اور ملامت کی لالی اسے کیا پیغام دے رہی تھی۔ وہ حرف بحرف سمجھ گئی۔ ناٹ اگین، وہ کراہی تھی۔ ٹیکسی سے تو بہرحال اترنا تھا، اور پھر اسامہ کی گاڑی میں بھی بیٹھنا تھا، جو غالباً ممی کی طرف سے کسی کام سے آیا تھا، اور ممی نے کسی کلائنٹ کے ساتھ بزی ہونے کی وجہ سے اسامہ کو اسے پک کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ پلیز اسامہ بھائی، میں آپ کے پیر پڑتی ہوں، ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے آپ ممی یا ابو کو نہ بتائیے گا، وہ مجھے زندہ گاڑ دیں گے، گولی مار دیں گے، پلیز۔
بے تحاشا روتی ہوئی اس بے وسان لڑکی نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے پاؤں چھوئے تھے۔ وہ خوف سے لرز رہی تھی، خوف زدہ پھیلی پھیلی آنکھوں اور اڑی اڑی زرد رنگت والی اس لڑکی سے اسامہ نے اس لمحے شدید ترین نفرت محسوس کی تھی، جو والدین کی عزت نیلامی کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گل چھڑے اڑا کر آئی تھی۔ وہ کافی عرصہ بعد حسن منزل آئی تھی۔ اسامہ بھائی 9 ماہ کے کورس کے لیے لندن جا رہے ہیں، عبیر نے بتایا۔ اب گھر کی لڑکیاں اس سے تھوڑی بہت بات چیت کر لیا کرتی تھی، خود اس نے بھی اپنی ظاہری انداز اور چہرے کے تاثرات کو کافی حد تک تبدیل کیا تھا۔ ممی سے فرمائش کر کے بہت سے شلوار قمیض بنوائے تھے اور وہ خود بھی اس آرام دہ لباس میں اچھا محسوس کرتی تھی۔ اب وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتی تھی کہ دوسرا اسے مخاطب کرے، بلکہ آگے بڑھ کر سلام دعا کرتی تھی اور ٹھیٹھ پاکستانی سٹائل میں حال چال پوچھتی تھی، خیر خیریت دریافت کرتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ ایسا انداز گفتگو رکھے جس سے مقابل خوش ہو اور دلچسپی سے بات کرے۔ رابعہ بھی نور پھپھو کے ساتھ یہاں آئی ہوئی تھی اور اسامہ کے جانے کا سن کر پریشان سی ہو گئی تھی۔ اس دن اسامہ کی فلائٹ تھی، اتفاق سے ہفتے کا دن تھا، سبھی جمع تھے۔ روحا عجب پریشانی میں مبتلا تھی، بالآخر ایک فیصلہ کر کے اسامہ کے کمرے میں آ گئی۔ اسامہ بھائی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پردہ رکھنے پر اس کا شکریہ ادا کرنے اور اپنے بارے میں قائم کی گئی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسامہ اپنے سوٹ کیس پر جھکا ہوا تھا۔ مگر میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اچانک اسامہ نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ سوائے اس کے کہ اگر کبھی میں نے شادی جیسی حماقت کی تو دعا کروں گا کہ میرے ہاں کبھی بیٹی پیدا نہ ہو، کیونکہ اگر وہ آپ جیسی نکلی تو میں خود کو بھی گولی مار دوں گا اور اسے بھی۔ بے حد دھیمے، متوازن اور پرسکون انداز میں کہے گئے ان الفاظ کا ڈنگ اس قدر زہریلا تھا کہ وہ نیلی پڑنے لگی۔ اسامہ کہہ کر رکا نہیں تھا، نہایت باوقار چال چلتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ وقت رکتا تو نہیں ہے، اور کب رکا ہے کسی کی خاطر؟ اسامہ 9 ماہ کے لیے گیا تھا، مگر پھر اسی انسٹیٹیوٹ نے از خود 1 سال کے مزید کورس کے لیے اسے آفر دی تو وہ رک گیا۔ حسب توقع روحا ایف اے سیکنڈ ایئر میں 2 مضامین میں فیل ہو گئی تھی، پھر 3 ماہ بعد سپلیمنٹری ایگزامز دیے اور حیرت انگیز طور پر پاس ہو گئی۔ اگلے سال اس نے 3rd ایئر میں ایڈمیشن لے لیا اور بغیر ٹیچر کی مدد سے خود پڑھ کر پیپرز دیے۔ وہ 3rd ایئر اس نے باعزت طور پر پاس کر لیا تھا، اور جس دن 4th ایئر کا نیا بیج یونیفارم پر لگا کر کالج کے لیے نکل رہی تھی، ممی نے بے اختیار اسے گلے لگا کر پیار کیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ اتنی ذمہ دار، سوبر اور پڑھنے لکھنے کی شوقین بچی میری ہے۔ کاش وہ بتا سکتی کہ کن احساسات نے اس کے اندر کی خوددار، ذمہ دار اور محنتی لڑکی کو جگایا تھا۔ 4th ایئر میں بھی اس کے لیے کامیابیاں سمیٹنے کا سال تھا۔ اس نے ایک اصول بنا لیا تھا کہ کبھی بہلنے، رونے اور خوش رہنے کے لیے کسی کا کندھا تلاش نہیں کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اب دوستی، برابری کے اصولوں پر استوار کی تھی۔ رشانے وغیرہ کا گروپ چھوڑ کر اس نے ایسی لڑکیوں کا انتخاب کیا تھا جو ہر سبجیکٹ میں اس کی کلاس فیلوز تھیں اور جو صرف خلوص اور باہمی احترام پر یقین رکھتی تھی۔ اب وہ حسن منزل جاتی تو دوسروں کو آپس میں خوشگپیاں کرتے دیکھ کر احساس محرومی یا کمتری میں مبتلا نہیں ہوتی تھی۔ اس کے برعکس وہ پورے اعتماد اور خوش مزاجی سے گفتگو میں شامل ہو جاتی تھی۔ اس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ ضروری نہیں کہ موضوع گفتگو صرف اپنی ذات رہے۔ دوسروں کے ساتھ ہنستے بولنے کے لیے ان کی دلچسپی کے موضوعات چھیڑ دو، ان کے بارے میں مطلع اور باعلم رہو، ان کے دکھ سکھ شیئر کرو۔ ایسا کرنے سے ہم خود بخود دوسروں کی توجہ اور خلوص اور دلچسپی کا مرکز بن جائیں گے۔ جواب میں وہ بھی ہمارے بارے میں اتنے ہی باعلم اور حساس ہو جاتے ہیں اور بالآخر دوستی کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے۔ اس دن وہ حسن منزل آئی تو رابعہ اور عائشہ آپی کو کسی گہرے مسئلے میں الجھا ہوا پایا۔ عبیر بھی وہیں موجود تھی، اس کے چہرے پر بھی تفکر اور پریشانی کے سائے تھے۔ رابعہ بڑے مضمحل انداز میں بیٹھی تھی۔ بڑی ممانعت کی آمد کا تو میں پچھلے 2 سال سے ایک ایک لمحہ انتظار کرتی ہوں، مگر اسامہ بھائی کے لیے، احمد کے لیے نہیں۔ رابعہ روحاں سی ہو گئی۔ خیریت؟ سلام دعا کے بعد روحا نے بڑی اپنائیت کے ساتھ سوال کیا۔ جس کو اس نے رانجھا مانا وہ اسے اپنی ہیر نہیں مانتا۔ عبیر کا جواب نہایت مختصر تھا، روحا کے سر سے گزر گیا۔ اسامہ بھائی کا دور دور تک شادی کا کوئی پلان نہیں ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تائی جان یوں ہی چپ سادھ کے بیٹھ گئی ہیں؟ ارے اسامہ نے قسم دی ہے انہیں کہ وہ کبھی بھی اس سے شادی کے لیے اصرار نہیں کرے گی۔ اس پتھر کی دیوار سے ٹکرا کر بالآخر تائی جان نے ہار مانی تھی اور احسن کا رشتہ طے کیا تھا۔ احمد بہت اچھا لڑکا ہے، بینک میں اچھی پوسٹ پر ہے، مزاجن بھی کھلے دل و دماغ اور ہنس مکھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے از خود تمہیں پسند کر کے رشتہ بھجوایا ہے۔ تائی اماں کا خیال تو کہیں اور تھا۔ عائشہ آپی نے ترچھی نظروں سے روحا کو دیکھتے ہوئے بڑے صباؤ سے رابعہ کو سمجھایا۔ روحا اپنی دھن میں کسی ذہنی جوڑ توڑ میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے احمد کو کبھی ان نظروں سے نہیں دیکھا، میں تو شروع سے۔ اسامہ بھائی، رابعہ نے روتے ہوئے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔
روحا نے محسوس کیا جیسے اسے رابعہ کے منہ سے اسامہ کے لیے اظہار پسندیدگی اچھا نہیں لگا۔ دل عجیب طریقے سے ڈوبا تھا۔ ایسا کیوں ہوا وہ سمجھ نہیں سکی۔ ہاں، یہ وہ ضرور جانتی تھی کہ رابعہ اور احمد کے رشتے کی بات سن کر اس کے اعصاب پرسکون ہو گئے تھے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، جب اس کے ساتھ وابستہ ہوگی تو اسی کے رنگ میں رنگ جاؤ گی۔ اسامہ سے امید لگانا فضول ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ عائشہ آپی نے صاف لفظوں میں رابعہ کو آئینہ دکھا دیا، اور پھر رابعہ اور احمد کی منگنی کے موقع پر سب نے دیکھا کہ روحا بے حد پرجوش، سرگرم عمل اور خوش نظر آئی تھی۔ سرخ اور فاؤن کلر کے امتزاج سے بنے جلملاتے ہوئے غرارہ سوٹ میں وہ مغلیہ شہزادی دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھو ان 2-3 سالوں میں کیسے رچ بس گئی ہے۔ ہم میں یہی ہوتا ہے، پیدائش کہیں کی بھی ہو، خون تو خالصتاً اپنا ہی تھا نا۔ اماں جی نے بڑی محبت سے اسے دیکھا۔ اے صبا، بھئی بیٹی کی شادی کب کر رہی ہو؟ نور خالہ نے تذکرہ چھیڑا۔ BA کا امتحان تو دے لے پھر سوچوں گی۔ صبا کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ 2 ماہ ہی تو رہ گئے ہیں، پھر تو فارغ ہی ہوگی۔ ہاں دیکھو، صبا سنجیدہ نہیں تھی، سو نور خالہ نے بات بدل دی تھی۔ 3 شادیاں؟ ارے بیگم خدا کا خوف کرو، کیوں میرا دیوالیہ نکالنے پر تلی ہوئی ہو؟ ابا جی بوکھلا اٹھے۔ کیا فرق پڑتا ہے بیٹے، اچھا ہے خیر خیریت سے اس فرض کو نپٹا دیں۔ 3 کیوں 4 کہیے، ابیر تو اسی گھر سے رخصت ہو کے احسن کی دلہن بنے گی۔ عائشہ آپی نے ہنس کر حاشیہ لگایا۔ تائی جان احمد، احسن اور سارہ کی ایک ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور پھر دور کیوں جائیے، سارہ کی کیسر سے اور احمد کی رابعہ سے ہوگی، یعنی نور کے گھر بھی 2 شادیاں ایک ساتھ ہوں گی۔ ہماری 4 اور ان کی 2 ملا کر خاندان میں کل 6 شادیاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ چچی جان نے مسکراتے ہوئے اپنے جیٹھ کا چہرہ دیکھا تھا۔ مارے گئے، ابا جی نے سر تھام لیا۔ 6 بکرے قربانی کے لیے تیار ہیں؟ مروہ وہاں موجود تھا تو چپ کیوں کر رہتا؟ ہم بقرعید پر بھی تو 6 بکرے قربان کرتے ہیں، اس بار بکرے نہ صحیح بچے صحیح۔ ارے ابا جی، کیوں ان آزاد پنچھیوں کو شادی جیسے برزخ میں پھینکنا چاہتے ہیں؟ کیوں انہیں بے فکری کی جنت سے نکال کر پریشانیوں کی دوزخ میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ ارے چپ ناہنجار، بیوقوف، بدتمیز۔ تائی جان نے اپنے سب سے چھوٹے سپوت کی اچھی طرح خبر لے ڈالی۔ میں اکیلا اتنی ذمہ داریاں نہیں نپٹا سکتا بیگم، ایسا کرو سامہ کو فون کر کے بلواؤ، اس سے پوچھو تو صحیح کہ بندہ خدا اور کتنے کورسز کرنے ہیں، آ جاؤ اب۔ آپ راضی تو ہوں؟ اسامہ کو میں کل ہی اطلاع کر دیتی ہوں، وہ یوں بھی اس بقرعید سے پہلے آنے کا پروگرام طے کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے پھر، ابا جی ٹھنڈی سانس لے کر بولے تھے۔ ابا جی، یہ کیا آپ نے شادیوں کا اتوار بازار لگا رکھا ہے؟ میں تو پریشان ہی ہو گیا اتنی ساری شادیوں کا سن کر۔ سستا بازار ہے، موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور تم بھی اپنی دلہن چن لو، ابا جی بھی سستے میں چھوٹ جائیں گے، ہم تمہیں بھی ان کے ساتھ ہی بھگتا دیں گے۔ عائشہ آپی نے چھیڑا۔ آپ لندن میں رہ کر اور ہینڈسم ہو گئے ہیں بھائی، احسن نے رشک سے اسے دیکھا۔ تعریف کا شکریہ، وہ خوش مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ہم آپ کے ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ جو آپ پرائیویٹ چینلز کے لیے لندن میں رہ کر کرتے رہے ہیں، مدیحہ نے شوق سے بتایا۔ وہ MBBS کے 2nd ایئر میں آ چکی تھی۔ شکریہ، وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ کیا بات ہے، آپ بڑے خوش مزاج ہو گئے ہیں لندن میں رہ کر۔ احمد بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کسی انگریز میم سے دل تو نہیں لگا لیا؟ ہمارے بھائی نے امریکن کو گھاس نہیں ڈالی تو انگریز کیا بیچتے ہیں، ابیر اپنی جھونک میں کہہ گئی تھی۔ اب وہ امریکن نہیں، پاکستانی گرل بن گئی ہے، سارہ نے تصحیح کی۔ اسامہ جانتا تھا کس کا ذکر ہو رہا ہے، وہ بغیر کچھ کہے اپنے سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر ہینگر میں لگانے لگا۔ ہاں بھائی، اب سوچ لو اس کے بارے میں۔ جانے عائشہ آپی کی اس جھونک میں کہہ گئی، انہیں خود بھی کہنے کے بعد احساس ہوا تھا کہ وہ کیا کہہ گئی ہیں۔ جواب میں اسامہ نے اس قدر ناراض نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا کہ وہ خفیف سی ہو کر رہ گئی تھیں۔ روحا بیٹے، کیا بات ہے، مسلسل 2 ہفتوں سے تم حسن منزل جانے سے انکار کر رہی ہو؟ اماں جی کتنا پوچھ رہی تھی، فارغ بھی ہو تو پھر چلی کیوں نہیں جاتی، پھر چلتی کیوں نہیں؟ سباب اس پر پہلے کی طرح اپنے فیصلے نہیں ٹھونستی تھی، اس نے اپنے رویے اور اعتماد کے ذریعے ان پر واضح کر دیا تھا کہ اب وہ از خود محتاط ہو چکی ہے۔ پہلے کی طرح اسے مارتی بھی نہیں تھی، بلکہ اب تو وہ خاصے دوستانہ انداز میں پیش آتی تھی۔ کیوں نہیں جاتی؟ روحا نے اپنے دل سے پوچھا۔ وہ کیسے جا سکتی تھی؟ ان آنکھوں میں نفرت کے لبکے کیسے برداشت کر سکتی تھی جس کو اس نے گزشتہ 2 سالوں سے بارہا سوچا تھا؟ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ کیسے اور کس طرح اسامہ کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی۔ بھلا جس شخص کے سامنے ہر بار نہایت تذلیل امیز انداز میں شرمندہ ہوتی آئی تھی، اسے دل کیسے دے سکتی تھی؟ جب تک وہ یہاں تھا اس نے ایک لمحہ بھی اس کے لیے نہیں سوچا تھا، مگر جب وہ چلا گیا تو وہ رہے حیات کی منازل طے کرتے ہوئے بارہا یاد آیا۔ شاید یہ اس کی نفرت ہی تھی جس نے مجھے خود سے ملایا، اپنی شخصیت کو سنوارنے اور اپنا مقصد حیات پہچاننے کا موقع دیا۔
بعض اوقات کسی کی نفرت بھی کسی کو نکھار دیا کرتی ہے، اس کی زندگی بنا دیتی ہے۔ اس نے سوچا وہ در پردہ اس کی شکر گزار تھی کہ اس نے اس بری طرح اسے دھتکارا کہ اتنے ہوئے ذلیل کے خوددار ہو گئے والے مقولے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ خود ہی اس قابل ہو گئی کہ اپنے آپ کو جوڑ سکے۔ اس دفعہ کی بقرعید ہم اپنے گھر پہ کیوں نہ منائیں ممی؟ اب تو ابو بھی مستقل پاکستان سیٹل ہو چکے ہیں۔ اس نے تجویز دی تھی، ایسا کریں گے، پہلا دن اماں کے ہاں گزاریں گے اور اگلے دن اپنے گھر پر قربانی کر لیں گے۔ ممی نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ روحا تیار ہو جاؤ، ہم حسن منزل جا رہے ہیں، اماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ رات کے کھانے کے لیے ٹیبل پر آئی ہی تھی کہ ممی گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے بیڈ روم سے باہر آئیں۔ چلیے ممی، وہ ابو کے ساتھ ہی ٹیبل سے اٹھ گئی۔ وہ لوگ وہاں روانہ ہوئے تو پہلے سے میلہ لگا ہوا تھا۔ ارے بھئی کچھ نہیں ہوا مجھے، خواہ احمد نے سب جگہ اطلاع پہنچا دی، بلڈ پریشر کی تو پرانی مریضہ ہوں، وہی بڑھ گیا تھا تھوڑا سا۔ اماں جی نے قحط کے باوجود ابو کی وجہ سے اٹھ کے بیٹھ گئی تھیں۔ تھوڑا سا، اسے تھوڑا سا کہتے ہیں؟ مدیحہ نے بی پی آپریٹر اٹھاتے ہوئے خفگی سے انہیں دیکھا۔ تمہاری ڈاکٹری اچھے وقت میں کام آئی، چچی جان نے پیار سے اپنی بھتیجی کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر آ گیا ہے، اسی لمحے نیوی بلو شلوار قمیض میں چہرے پر فکر مندی کے تاثرات لیے اسامہ ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ ارے بیٹے یہ کیا کھپ ڈال دی تم نے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اماں جی کے احتجاج کے باوجود ان کا باقاعدہ چیک اپ کیا گیا۔ اسامہ ڈاکٹر کو چھوڑنے باہر تک آیا تھا۔ روحا اپنی کزنز کے ساتھ کچن کے ساتھ منسلک ڈائننگ روم میں آ گئی۔ وہ ان کے ساتھ انہی کے انداز میں باتیں کر رہی تھی اور اسی ماحول کا ایک حصہ محسوس ہوتی تھی۔ اسامہ کا کسی کام سے ادھر گزر ہوا تو خلاف توقع یہ سین دیکھ کر خاصا تعجب ہوا تھا۔ روحا نے آستگی سے سلام کرنے کے بعد نظریں جھکا لی تھی۔ اسامہ جواب دیے بنا آگے بڑھ گیا۔ اماں جی کے اصرار پر صبا رات کے لیے اماں جی کے پاس ہی رک گئی تھی۔ صبا ایک بات کہوں، اماں جی کے دل میں کتنے دنوں سے خود بدھ ہو رہی تھی، بالآخر وہ دل کی بات زبان پر لے آئیں۔ جی اماں جی کہیے نا، اگر بڑی بہو اسامہ کے لیے تم سے بات کرے تو برا تو نہیں مانو گی؟ صبا سوچ میں پڑ گئی، ان کے چہرے کا تذبذب دیکھ کر اماں جی کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ بیٹے اپنے اپنوں کے ساتھ منسلک ہو گئے مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ روحا ماشاءاللہ اچھی سمجھدار بچی اور اسامہ تو ہے ہی ہیرا، تم اچھی طرح جانتی ہو کتنا قابل، کتنا مشہور اور کس درجہ تمیز لحاظ والا بچہ ہے۔ اس سے ماں کو تو قسم دے کے شادی کی بات کرنے سے روکا ہوا ہے، مگر اپنی دادی کی بات نہیں ٹال سکتا۔ میں اسے سمجھاؤں گی، اس کو بڑی بہو ویسے بھی روحا کو بہت پسند کرتی ہے۔ اماں جی جب بات ہوگی تب دیکھا جائے گا۔ صبا نے اگر ہاں نہیں کی تھی تو نہ بھی نہیں کی تھی۔ اماں جی مطمئن ہو گئی، ان کے دل سے صبا کی طرف سے انکار کا دھڑکا نکل گیا تھا۔ کچھ دن بعد اماں جی نے تائی اماں سے مشورہ کر کے عائشہ کو بلوا لیا، مگر جب اسامہ سے بات کی گئی تو اس نے تو زمین آسمان ایک کر دیے۔ اس قدر تیش اور اشتعال میں تو وہ کبھی بھی نہیں آتا تھا۔ کیا میرے لیے وہی آوارہ مزاج اور بد کردار لڑکی رہ گئی ہے جس پر میں ایک نظر بھی ڈالنا حرام سمجھتا ہوں؟ اسے عمر بھر کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے سجا لوں؟ امپاسبل، میں ایسا کرنے سے پہلے خود کو گولی مار لوں گا۔ عائشہ آپی جو اماں جی کی ہمہ پر اس کا اندیا لینے اس کے کمرے میں آئی تھی، لرز کے رہ گئی۔ اسامہ غصے سے کھولتے ہوئے دھماکے سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر آ گیا۔ اپنی جھونک میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ روحا دروازے کے باہر کھڑی تھی اور پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت عرصے کے بعد ایک بار پھر اس نے ممی سے جھوٹ بولا تھا۔ آج وہ پہلے کی طرح گھبرائی ہوئی نہیں تھی بلکہ بہت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ ممی میں افشاں کے ہاں جانا چاہتی ہوں، جلدی آ جاؤں گی۔ اس کے انداز میں اتنی سچائی جھلک رہی تھی کہ ممی نے بنا کسی رد و قد کے اجازت دے دی تھی۔ وہ سیدھا H8 کالج پہنچ گئی۔ اسسٹنٹ پروفیسر اسامہ حسن کو ڈھونڈنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ 1 بج رہا تھا۔ وہ ابھی اپنی کلاسز سے فارغ ہو کر اسٹاف روم میں آیا تھا جہاں جاوید کیانی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایکسکیوز می سر، کیا آپ مجھے 10 منٹ دے سکیں گے؟ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اسامہ نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر ایک لمحے کو حق تک رہ گیا۔ ظاہر ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہاں آ سکتی ہے۔ اسامہ نے ایک نظر جاوید کیانی کی طرف دیکھا، پھر توہن کرہن اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے باہر آ جائیے، وہ خشک انداز میں کہہ کر آگے بڑھا۔ روحا اس کے پیچھے تھی۔ اسامہ سیدھا پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کے پاس آیا تھا۔ روحا چپ چاپ فرنٹ سیٹ کا لاک کھلنے پر ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی کسی ایسی جگہ پر روکے گا جہاں آس پاس لوگ نہ ہو۔ روحا کا لہجہ بہت حتمی اور قطعی تھا، اس کے تیور سمجھ میں نہ آنے والے تھے۔ اسامہ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف جانے والی ایک قدرے سنسان راستے پر گاڑی روک دی۔ صرف 5 منٹ بعد آس پاس درختوں کا گھنا جھنڈ تھا۔ ذرا باہر آئیں گے پلیز، وہ چٹکتے ہوئے لہجے میں کہہ کر نیچے اتر آئی۔ مجبوراً اسامہ باہر آ گیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ وہ سختی سے مخاطب ہوا۔ ہاں یہ ڈرامہ ہی ہے، غور سے دیکھیے۔ اس کے لفظوں اور چہرے سے آگ نکل رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے اسامہ کا گریبان پکڑ لیا۔
کم از کم یہاں سے آپ تب تک نہیں جا سکتے جب تک آپ کے دماغ اور آپ کی آنکھوں پہ چڑھی ایک ایک پٹی نہ اتر جائے۔ آپ نے مجھے مغربی رنگ ڈھنگ میں دیکھا، مگر طریقے سے مشرقی لباس پہننے پر راغب کرنے کی بجائے مجھے بگڑی ہوئی سرکش اور لادین لڑکی تصور کر لیا۔ آپ نے مجھے اپنے کمرے میں محض شوق اور تجسس کے بچکانہ جذبے سے مجبور ہو کر سگریٹ سے کھیلتے دیکھا، مگر ڈانٹنے ڈپٹنے اور سچائی جاننے کی بجائے نہایت زہریلے انداز میں طنز کر کے سائڈ پہ ہو لیے۔ کیا میں آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی؟ آپ نے میری نالائکی کے بارے میں میرے ٹویٹر کے خیالات سنے، مگر ایک رشتہ دار ہونے کے ناطے طریقے سے سمجھانے اور پوچھ گچھ کرنے کی بجائے مجھ پر طنزیہ نظر ڈال کے آگے بڑھ گئے۔ جب آپ ابیر، رابعہ اور دوسری کزنز کی پڑھائی کے لیے انہیں لتاڑ سکتے ہیں تو مجھے ان سے الگ کیوں سمجھا؟ یہ امتیازی سلوک آپ نے مجھ سے لا تعلقی کی بنا پر کیا تھا نا؟ پھر آپ نے مجھے کالج سے نکلنے کے بجائے ایک ٹیکسی سے برآمد ہوتے دیکھا۔ آپ نے اسی وقت مجھے ایک جھانپڑ لگا کر اصل حقیقت کیوں نہ گلوائی؟ میں آپ کو بتاتی کہ میں تو محض اپنی احمقانہ سی دوستیاں نبھانے کے چکر میں خوار ہوئی تھی، مگر آپ نے مجھ سے اصل بات کو گلوانے کی رتی برابر کوشش نہیں کی، خود سے بد کرداری اور بد چلنی کا ٹھپا لگا کے تسلی سے بیٹھے رہے۔ اگر آپ نے مجھے کسی رشتے سے اپنا سمجھا ہوتا تو آپ کبھی ایسا نہ کرتے۔ آپ نے شروع سے ہی مجھے اس خاندان کا حصہ نہیں سمجھا۔ سب لوگوں نے مجھے علاقہ غیر سے آئی ہوئی کوئی عجیب و غریب مخلوق سمجھ کر پرہیز کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر میرے ماں باپ امریکہ سیٹل ہو گئے تھے تو یہ میرا قصور ہے؟ میں وہاں پیدا ہوئی، اسی ماحول میں پلی بڑھی، کیا یہ میرا قصور ہے؟ مجھے میری ماں نے اوڑھنا پہننا نہیں سکھایا، کیا یہ میرا قصور تھا؟ میں نے اللہ سے فرمائش نہیں کی تھی کہ مجھے امریکہ میں پیدا کرو۔ مجھے تو میرے ماں باپ نے جو ماحول دیا میں اسی میں رچ بس گئی، اس میں میرا کیا قصور نکلتا تھا؟ خود سے اپنی شخصیت بنانے کا موقع ہی کب ملا تھا مجھے؟ اب وہ پوری طرح سسک رہی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، شدت جذبات سے آنکھیں جل رہی تھیں۔ اسامہ بت بنا اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ اچانک روحا نے اس کا گریبان چھوڑ دیا، آہستگی سے دونوں گال پونچھے اور پیچھے ہٹ گئی۔ آپ کس بھول میں ہیں؟ میں آپ سے کبھی شادی نہیں کروں گی، آپ اس قابل ہی نہیں ہیں۔ مان، اس نے دور سے آتی ہوئی ٹیکسی کو ہاتھ ہلایا اور اس سے پہلے کہ اسامہ کچھ سمجھتا یا اسے جا کر پکڑتا وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوا ہو گئی تھی۔ ممی، آپ میری کہیں بھی شادی کر دیجئے، میں راضی ہوں۔ رات کو ماں کے کمرے میں آئی تھی، صبا نے انتہائی تعجب سے اس کی ستی ہوئی صورت دیکھی تھی۔ یہ اس وقت شادی کا بھوت کیسے چڑھ گیا تم کو؟ وہ اس سے اس درجہ بے باکی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ بس یوں ہی، آپ فکر مند تو ہوں گی کہ خاندان کے کتنے ہی لڑکے لڑکیاں نپٹ چلے ہیں، بس آپ اس نیک کام میں دیر نہ کیجیے گا۔ لڑکا جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، منظور ہے، شرط صرف یہ ہے کہ وہ ہمارے خاندان کا نہ ہو۔ اس کا لہجہ بے حد سپاٹ تھا۔ صبا کچھ دیر تک ساکت بیٹھی اس کی صورت دیکھتی رہی۔ بہت الجھی ہوئی لگ رہی ہو افشاں کے گھر، ٹائم تو اچھا گزرا نا؟ وہ کچھ کھوجنے کی چکر میں تھی۔ جی ممی، وہ جس طرح اچانک آئی تھی اسی طرح پلٹ گئی۔ آؤ بھئی بکرو، پہلے تمہاری باری ہے، کیونکہ بزرگوں نے یہی طے کیا ہے کہ پہلے 4 پیروں والے بکرے ذبح ہوں گے، ان کے بعد ٹھیک 15 دن بعد 2 پیرے والے بکروں اور بکریوں کو قربان کرنے کی دلخوش کن تقریب بپا کی جائے گی۔ احمر بکروں کی خاطر سیوا کرتے ہوئے انہماک سے محو گفتگو تھا۔ ابھی بھی سوچ لو برادران، بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ اس دردناک عذاب سے، جس کا پہلا مظاہرہ 15 دن بعد سحروں اور باجے گاجے کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ وہ احسن اور احمد کو خبردار کر رہا تھا۔ ارے اٹھاؤ اس قیدو کو یہاں سے، یہ ادھر کہاں آ گیا؟ احمد نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا۔ بھئی، جب اوکھلی میں سر دیا تو موصلوں سے کیا ڈرنا؟ احسن ترنگ میں بولا۔ تمہاری والی ریڈیو پاکستان تو اس قدر بولتی ہے کہ شادی کے بعد تم ہمیشہ کے لیے سماج سے محروم ہو جاؤ گے۔ احمد نے پیش گوئی کی۔ وہ تو جلتی بھی حد سے زیادہ ہے، احسن ہنسا۔ اس کا کیا کرے؟ خود ہی جل جل کر کوئلہ ہو جائے گی، ٹھنڈا کوئلہ۔ احمد نے بکروں کے لیے چنے کی دال کا برتن لاتی ابیر کو کن اکھیوں سے دیکھ کر کہا۔ شٹ اپ! ابیر برتن رکھ کر اسے گھرکا۔ یہ اسامہ بھائی کیا کریں؟ کمرے میں بند ہو کے آج کل عجیب گمسم ہے۔ علی کو تجسس تھا اسامہ آج کل خود سے سوال و جواب میں مصروف تھا۔ اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کو کتنا غلط سمجھتا رہا تھا۔ اس کے ظاہری پہناوے کو اس کا باطن سمجھ کر اسے بے باک اور ایکسپوزنگ کر کے خوش ہونے والی لڑکی خیال کرتا رہا۔ اس کی الجھن، اس کی معصومیت سے لبریز کم گوئی کو اس کا احساس برتری اور غرور، دولت و حسن تصور کر کے اس سے متنفر رہا تھا۔ اس کی لا علمی کو اس کی ادا سمجھ کر اس کی حوصلہ شکنی کرتا رہا۔ اس کا مسئلہ صرف اتنا سا تھا کہ اس کی ماں اس کی تربیت کے لیے تو اس درجہ ہلکان ہو رہی تھی کہ امریکہ میں بھی پاکستانی سٹائل کی پرورش کی تھی، مگر پاکستان آ کر اپنی صلاحیتوں کو مناسب طریقے سے استعمال کرنا اور یہاں کی سوسائٹی میں خود کو ڈھالنا نہیں سکھایا تھا۔
اس کے برعکس پاکستان آتے ہی گویا اچانک اس کا ہاتھ چھوڑ دیا گیا اور گائیڈ کرنے کی بجائے چیکر اور کنٹرولر کا عہدہ سنبھال لیا تھا۔ ہر لمحہ اس پر نظر رکھتی، اسے جائز آزادی بھی نہیں دی گئی دوستی کرنے کی اور نبھانے کی۔ ایسے میں پھر وہ کیا کرتی؟ ایسی ہی بیوقوفیاں کر سکتی تھی۔ آج بقرعید کا دن تھا۔ اوفو روحا، اب آ بھی جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ صبا جھلا گئی۔ ممی میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، ٹیمپریچر بھی ہے، میں ریسٹ کروں گی، آپ چلی جائیے۔ وہ سیڑھیوں کے پاس کھڑی نکہت سے کہہ رہی تھی۔ صبا نے اوپر آ کر اس کی کلائی پکڑی۔ ارے تمہیں تو تیز بخار ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس سردی میں وہ برف کے کیوبز چبا چبا کے اور یخ پیپسی پی پی کر اپنا حشر نشر کرتی رہی ہے۔ اتنی محنتوں سے تو یہ بخار چڑھا تھا۔ حسن منزل عید ملنے تو لازمی جانا ہے، اب تو تیار بھی ہو چکی۔ صبا نے اپنی تیاری پر ایک نظر ڈال کر تشویش سے اسے دیکھا۔ ارے ممی، میں بہت سکون سے رہوں گی یہاں، آپ پلیز چلے جائیے، جلدی آ جائیے گا۔ اس نے انہیں منا کر کسی طرح بھیج ہی دیا۔ مجھے اب تمہارے سائے سے بھی بچنا ہے اسامہ حسن، میں تمہارا سامنا اس دن کروں گی جب کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہنوں گی، یہ وعدہ ہے میرا روحا کا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ رات والے ہلکے پیلے قدرے شکن زدہ لباس میں بکھرے بالوں کو بے دھیانی سے ربڑ بینڈ میں جکڑتی وہ ارادوں کے پل باندھ رہی تھی۔ کیا سمجھا ہے؟ اتنی ارزاں ہوں کیا میں؟ ایک بار تمہارے نفرت بھرے انداز نے میری زندگی نکھار دی تھی اور میں تمہاری محبت میں مبتلا ہو گئی تھی، مگر اب کی بار تمہاری نفرت نے مجھے تم سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آوارہ، بد کردار، اوف مائی گاڈ! ابھی تک وہ الفاظ سماعتوں میں گونج رہے تھے، اس کے کانوں کی لوئیں جلنے لگی تھی۔ وہ سر جھٹک کر باہر لاؤنج میں آ گئی اور ٹی وی کھول لیا۔ اچانک کھٹکے پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ سیڑھیاں طے کر کے آخری سیڑھی پر کھڑا اسامہ ہاتھ میں بکے لیے بڑی اپنائیت سے مسکرا رہا تھا۔ عید مبارک! وہ لب بھینچے خاموش کھڑی روحا کے عین سامنے آ گیا۔ میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ تم بھلے مجھ سے شادی نہ کرو، مگر میں تو تم سے اور صرف تم سے ہی شادی کروں گا، کیونکہ تم ہی مجھے بھری دنیا میں اس قابل نظر آتی ہو۔ وہ بے تکلفی سے اس کا دایاں کان کھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تمہاری اس دن کی طویل اور پرمغز تقریر نے مجھے یہ احساس دلایا کہ تم واقعی بدل گئی ہو، نکھر گئی ہو، مگر آئندہ ایسے سڑک پر بھاں بھاں رونا نہ شروع کر دیا کرنا، اس کام کے لیے میرا شانہ بھی حاضر ہوگا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ اچھا کیا جو آج تم نہیں آئی، وہ بشاشت سے بولا۔ میں نے ابا جی سے کہہ دیا ہے کہ جہاں 6 شادیوں کی تیاریاں کر رہے ہیں وہاں ایک اور بھی ایڈ کر لیں۔ میں ٹھیک 15 دن بعد تمہیں اپنے گھر میں دلہن بن کر آتے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے آج تمہارا وہاں جانا بالکل بھی مناسب نہیں تھا۔ صرف 15 دن؟ اتنی جلدی شادی کی تیاری کیسے ہوگی؟ وہ بے اختیار چلا اٹھی۔ پھر اچانک ہی اس کی زبان کو بریک بھی لگ گیا تھا۔ یہ خیال آ گیا تھا کہ وہ تو اس سے کبھی شادی نہ کرنے کا عزم کر چکی تھی۔ اسامہ کا بلند و بالا کہکہا اسے بری طرح شرمندہ کر گیا تھا۔ تمہیں تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی گرم جوش نظروں نے روحا کو رخ موڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تم تو قدرتی طور پر نکھری سنوری ہو۔ یہ شخص بھی کہکہا لگا سکتا ہے، سراہ سکتا ہے، چاہ سکتا ہے، ہونے کو دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ ایک یہ بھی صحیح، خود اسامہ کو بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ کب اس بیوقوف سی بوکھلائی گھبرائی لڑکی نے اس کے دل پر نقب لگائی اور اس خود ساختہ قسم کو چکنا چور کر دیا۔ شاید محبت کا ادراک اچانک ہی ہوتا ہے اور ادراک ہوتے ہی وہ شخص رگے جاں سے بھی قریب تر لگنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ عید بیسڈ یہ لانگ سا ناول اختتام کو پہنچتا ہے۔ سن کر پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو عید اسپیشل ناول کیسا لگا اور آپ لوگوں کی عید کیسی گزر رہی ہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ کوشش کروں گی اگر کل مجھ سے ریکارڈنگ ہو کر ناول اپلوڈ ہوا تو ضرور کروں گی، نہیں تو انشاءاللہ عید کے تیسرے چوتھے دن سے اپنی روٹین انشاءاللہ واپس برقرار کر لوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور پلیز چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیے اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔